الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه ومن السنة بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین. جو فتنہ ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ قادیانیت، ختم نبوت پر ایک زہریلا حملہ. یہ اور یہ جو ہمارے ہومو سیکشولیٹی کا جو فتنہ ہے، یہ دونوں فتنے ایسی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ سورس آف موٹیویشن یا انسپریشن تھے میرے لیے کہ اینڈ آف ٹائم سیریز جو ہے اسے اسٹارٹ کیا جائے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں، کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں دین کو لے کر جو پھر بھی ہمارے لیے بڑے کرسٹل کلیئر ہوتے ہیں. جیسے نماز پڑھنی ہے، یا اگر 5 وقت کی نماز کے بارے میں کوئی فتنہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بارے میں ایک سادہ لو مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ فتنہ ہے. لیکن یہ کہ کچھ کانسیپٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جو بہت ٹرکی ہوتے ہیں، اور ان کو قرآن ہی کی آیات لے کے اور ان کو اس طرح سے مولڈ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے حق میں جو ہے وہ توڑ مڑوڑ کر ان آیات کو جو ہے وہ پیش کر کے اور اپنے نیریٹو کو بیچا جاتا ہے. تو یہ قادیانیت کا جو فتنہ ہے یہ ان میں سے ایک فتنہ ہے. اینڈ آف ٹائم کی سیریز چل رہی تھی، ایک بہن کا فون آیا، میسج آیا سوری، اور انہوں نے ایک دوسری بہن کو، سسٹر فاطمہ کو میری طرف ریفر کیا. سسٹر فاطمہ کو کچھ پوچھنا تھا، ان کو کچھ کوئری تھی، کوئی کنفیوژن تھی ایک دینی مسئلے کے متعلق. تو ان کی میری ڈسکشن ہوئی، تو الحمدللہ جب وہ ان کا ایڈریس ہو گیا اور وین شی واز سیٹسفائیڈ، تو جب بات آگے چلی تو پتہ چلا، وہ بتانے لگی کہ اصل میں قادیانی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور اب میں مسلمان ہوئی ہوں الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت دیں انہیں اور استقامت عطا فرمائے، آمین، اور ان کے ایمان میں اضافہ، ان کا ایمان بڑھائیں. تو پھر وہ بتانے لگی کہ چونکہ وہ صحیح دین کو سیکھنا چاہ رہی ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی پہلے تھا زندگی میں وہ سب ایک جھوٹ تھا، اور وہ ایک انتہائی ٹویسٹڈ نیریٹو تھا زندگی میں، جس کو وہ فالو کرتی نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے انہیں ان اندھیروں سے نکالا. تو وہ سیکھنا چاہ رہی تھی، جس من میں جو ہے وہ انہوں نے وہ بات جو ان کو مجھ سے ڈسکس کرنا تھی وہ ہوئی. لیکن جب یہ بات پتہ چلی تو پھر میں نے ان سے آگے سے، اب میری باری تھی، اب میں نے ان سے جو ہے وہ سوال جواب شروع کیے. اور پھر جب جیسے جو کچھ انہوں نے مجھے پھر بتایا، تو مجھے ایسا لگا کہ اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھ پر بلیسنگ ہوئی ہے. حالانکہ وہ میری تھینک فل ہو رہی تھیں کہ جو بھی ان کی کنفیوژن تھی وہ میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کی، اور ان کو کافی اس سے ہیلپ ہو گئی. لیکن ایکچولی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجھ پر بلیسنگ ہوئی، مجھ پر ہیلپ ہوئی، میری ہیلپ ہوئی، میری مدد آئی اللہ کی طرف سے کہ ایک ایسی بہن جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی، اور وہ اس فتنے کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ بہت جیسے آپ کہتے ہیں اندر کی بات بتانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ زندگی بتا کر ہیں اس کے ساتھ، تو اندر کی بات بتائیں گی انشاءاللہ. اور جو کہ ہمارے لیے بہت معاون ثابت ہوگا، کیونکہ ایک انسان جو خود کسی چیز کو ایکسپیرینس کر کے آتا ہے، اس کی رائے جو ہے وہ ہمیشہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک جو بیت چکی ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی ہی اور ہے. تو سسٹر فاطمہ کی طرف چلیں گے تھوڑا سا جو ہے وہ میں بہت بریفلی بس آپ کو بتاتی ہوں. قادیانیت آپ لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن سیڈلی جو اصل میں افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا احمدیہ فرقہ کہہ کر جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں. اور جو ہماری جنگ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہر فورم پر جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا جائے، جیسا کہ انہیں جو ہے وہ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں اس کے بعد جب وہ بل پاس ہو گیا جس میں تمام دنیا کے علماء جو ہے وہ بیٹھے اور انہوں نے ڈسکشن کی اس کے بارے میں، اور انہوں نے باقاعدہ تمام علماء کا اجماع ہوا امت کے کہ یہ جو ہیں یہ بلا شبہ یہ جو ہیں یہ غیر مسلم ہیں اور یہ کافر ہیں. تو یہ جو فتنہ ہے اس کی پھر آگے تفصیل ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس میں جو سب سے سیلینٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری نبی ہونا اور ان کا آخری رسول ہونا،
اس کو اٹیک کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مختلف فتنے جو ہیں انہوں نے ہماری دین کے مختلف ڈائمینشنز کو اٹیک کیا. تو یہ جو فتنہ ہے اس نے اس چیز کو نشانہ بنایا، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں جو ہے وہ ایک بندہ اٹھ کر آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جی میں جو ہوں وہ میں نبی ہوں. اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا. سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے جو ہے وہ اس دعوے کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ احزاب کی آیا نمبر 40 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنا آخری نبی ماننا اور آخری رسول ماننا، اور یہ کہ ان کے بعد منصب نبوت اور رسالت لے کر کوئی انسان نہیں آ سکتا. ہاں آپ کے امتی ہیں جو آپ کے پیغام کو آگے جو آنے والے دور کے جو انسان ہیں ان تک پہنچانے کے جو ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی امت پر ہے، لیکن یہ جو ہے وہ منصب نبوت اور رسالت کی تصدیق نہیں کرتا. محض یہ ذمہ داری کا مل جانا جو ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر سکتا ہے. اسی لیے چونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسلمان ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے یہ ایک ان کی بیسک شرائط میں سے جو ہے وہ ایک شرط ہے، اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ دار اسلام سے خارج ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انبیاء کے سلسلے کا خاتمہ کرنے والا ہونا، اس کو جو ہے وہ یہاں پر اس میں قرآن میں اس کی تصدیق کر دی ہے. یہ کچھ اور مقامات پر بھی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے بھی صرف یہ سورہ احزاب کی آیا نمبر 40 جو ہے وہ رکھی ہے. پھر ہم احادیث سے دیکھ لیتے ہیں. حدیث میں آپ نے ایک تو میں نے آپ کے سامنے اس وقت جو حدیثیں ڈالی ہوئی ہیں دونوں یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے آ رہی ہیں. ویسے تو ہمارے پاس بڑی ایک مشہور حدیث جو ہے وہ لا رسول بعدی ولا نبی، یعنی میرے بعد کوئی رسول نہیں نہ ہی کوئی نبی. یہ جو ہے وہ ترمذی کی روایت ہے، لیکن یہ روایت میں نے یہاں پر آپ کے لیے اس لیے نہیں ڈالی کیونکہ اس کا درجہ جو ہے وہ حسن غریب ہے. تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ اوتھینٹک روایات جب ہمارے پاس موجود ہیں اس سلسلے کی تو ہم انہی کے بارے میں بات کرتے ہیں. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 6 باتوں میں تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، اور ان میں سے یہ آپ کے سامنے ساری پھر آگے حدیث لکھی بھی، اور اس میں جو چھٹی ہے وہ یہ ہے جو فضیلت ہے آپ کی کہ میرے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا گیا. تو یہ جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. پھر جو ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں جو دوسری حدیث میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لگائی ہے، یہ صحیحین میں یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں جو ہے یہ آئی ہے. اور اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بے شک میرے کئی نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں جسے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹا دے گا، میں حاشر ہوں کہ لوگوں کو میرے بعد جمع کیا جائے گا، اور میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عقب میں آنے والا ہم پچھلے کو بھی کہتے ہیں، یعنی سب سے اینڈ پر آنے والا. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹیٹس ہے ایک خاتم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے، اس پر قرآن سے بھی ہم نے ثبوت دیکھ لیا اور ہم نے احادیث سے بھی ثبوت دیکھ لیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث ہیں، میں نے آپ کے لیے صرف یہ 2 سلیکٹ کی تھیں. لیکن اس میں آپ کو اگر یاد ہو، ایک وہ بہت مشہور ہے عمارت والی کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بہت حسین عمارت ہو اور اس عمارت اور اس میں لیکن ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی ہے، اور اس کی اتنی خوبصورتی اور اس کی جو بناوٹ ہے، جب لوگ آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کی بہت اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ خالی جگہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ سب یعنی یہ ایک وہ عجیب بات ہے جس کو وہ پاتے ہیں کہ یہ عجیب ہے. تو وہ جو اینٹ ہے، وہ جو اس نبوت کی عمارت کو کمپلیٹ کرنے والی جو اینٹ ہے وہ میں ہوں. تو یہ مختلف ترک سے مختلف تھوڑی تھوڑی ڈفرینٹ ورڈنگ کے ساتھ یہ حدیث جو ہے وہ آپ کو احادیث کی کتاب میں مل جاتی ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں اینڈ آف ٹائمز کے فتناس کی، اور ہم جو ہے وہ آج کل کے ایرا کے فتنہ جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں ون بائی ون. تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے یہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ اس کا تعلق جو ہے وہ اینڈ آف ٹائم کے فتنے سے ہے. تو یہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے جو سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے اور مشکات المصابیح میں بھی ہے، جس میں یہ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کئی قبیلے میری امت کے جو ہے وہ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے اور ان میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے.
لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک صحیح حدیث ہے جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ 30 کذاب آئیں گے. اچھا اب کذاب جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہیں. علماء کہتے ہیں کہ کذاب زیادہ ہوں گے، لیکن ایسے کذاب یعنی ایسے جھوٹے جو نبوت کا دعویٰ کریں، یعنی جو بڑے بڑے آپ کہہ لیں 30 ہوں گے کہ جن کی فالوئنگ ہوگی. تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب کا جو آپ کا بالکل آخری ٹائم تھا، تو مسیلمہ کذاب کا فتنہ سٹارٹ ہو گیا تھا، جسے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جو ہے وہ مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ گئی اور ان مقابلہ کیا، اور ایک بہت زبردست لڑائی کے بعد جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس میں ہمارے بہت زیادہ جید صحابہ شہید ہوئے. اور یہ جنگ یمامہ کے نام سے جو ہے یہ جانی جاتی ہے. اگر آپ اس کی تفصیل میں جانا پسند کریں تو آپ جا کر خود بھی اس کو مزید پڑھ سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں. تو جنگ یمامہ میں اتنے جید صحابہ شہید ہوئے کہ اس کے بعد سے ہی اس بات کی فکر ہوئی کہ یہ ہمارے جو بہت سے حفاظ قرآن صحابہ تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. تو اسی لیے قرآن کو جو ہے وہ اب جو ہے وہ کسی کتابی شکل میں جو ہے وہ ترتیب دیا جائے، تاکہ قرآن کے نسخے جو ہیں وہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسی طرح جو ہے یہ نسل در نسل جو ہے وہ آگے قرآن جو ہے وہ اپنی ان آلٹرڈ فارم میں یہ ٹرانسفر ہوتا رہے. تو یہ کہ 30 ایسے بڑے بڑے جن کی بہت بڑی فالوئنگ ہوگی. مسیلمہ کذاب کی بہت بڑی فالوئنگ تھی. پھر شجاع کے نام سے ایک عورت تھی جس نے دعویٰ کیا تھا، اور شجاع کے خلاف بھی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں لشکر بھیجا تھا. لیکن بہرحال وہ کچھ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا تھا مسلمہ میں اور شجاع میں، جس کی وجہ سے شجاع جو ہے وہ اس کے حق میں دستبردار ہو گئی، اور مسلمانوں نے جو ہے وہ پھر فائنل لڑائی جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کے لشکر کے ساتھ کی تھی. تو اس طرح سے یہ ایک فتنہ ہے. اور پھر یہ کہ ان سب میں سے جو آخری آنے والا ہوگا وہ دجال ہوگا، جو کہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرے گا. تو یہ جو ہے وہ ہم یہ اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اینڈ آف ٹائمز کے فتنے میں جو ہے یہ فتنے مسلمانوں کے، سادہ لو مسلمانوں کے عقائد کو متاثر کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم میں سے کافی ایسے ہیں جو جنہیں شاید اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے لیے شاید یہ بات حیرت کی بات ہوگی کہ اگر آپ پاکستان جیسے ملک کی ہی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی آپ کو بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں اور بہت پڑھے لکھے طبقے میں جو ہے وہ آپ کو قادیانی ملیں گے. اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ سلو پوائزننگ کے تحت جو ہے وہ ڈیمیج کرتے ہیں قرآن کی آیات کو، وہ لیتے ہیں اور اس کا پھر ایک ٹوسٹڈ نیریٹو جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر کے، اور بات وہی آ جاتی ہے کہ چونکہ ہمارا عام مسلمان جو ہے وہ قرآن کے نالج کے ساتھ اکوپ نہیں ہے، اسے نہیں معلوم کہ کون سے فتنے کا جواب کس دلیل سے دینا ہے قرآن کی، لہٰذا وہ آہستہ آہستہ جب جیسے لائک کوئی کسی کالج میں پڑھ رہی ہیں یا پڑھ رہے ہیں، ان کے دوستوں میں سے کوئی قادیانی ہو گیا، اب ظاہر سی بات ہے وہ 4-5 سال کی ڈگری کا ایک عرصہ ہے، اس دوران میں وہ ایک سلو پوائزننگ کرتے رہیں گے، کبھی ان سے کچھ کبھی ان سے کچھ. تو اس طرح وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں، اور جب ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتے ہیں دین کے بارے میں، اور خاص طور پہ ایمان کے ان ستونوں کے بارے میں جب ڈاؤٹ آ جائے جو کہ ہمارے بیسک ستون ہیں، فار ایگزامپل کوئی فرشتوں کے وجود کے بارے میں ڈاؤٹ ڈالے گا آپ کو، کوئی انبیاء کے وجود کے بارے میں ڈاؤٹ ڈالے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں ڈاؤٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور ہوتے ہوتے یہ سلسلہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ بالآخر ایک وقت آ کر انسان جو ہے اسے اللہ کے وجود پر ہی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ سارے کے سارے راستے جو کہ عقیدے کی خرابی سے شروع ہوتے ہیں، بالآخر یہ ہمیں لے جاتے ہیں ایتھیزم کی طرف، یعنی لادینیت اور اللہ کے وجود سے انکار کی طرف. اس لیے بہت لازمی ہے کہ ہم ان فتنوں کو سمجھیں، ان کی آئیڈیالوجی کو سمجھیں، اور کم سے کم ہمیں اتنا علم ضرور ہو کہ ہمارے بچے یہ سوال لے کر آئیں، اگر کوئی ان کے کلاس میں، کوئی ان کے یونیورسٹی کالج میں کوئی قادیانی ہے جو اپنا زہر اگلتا ہے، ان کے دماغ خراب، ان کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس ایسا نالج ہو کہ وہ اپنے بچوں کو سیٹسفائی کر سکیں. اور ہمارے پاس الحمدللہ تمام نالج جو ہے وہ قرآن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتار دیا ہے، اور صحیح حدیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسسٹ کرتی ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں سسٹر فاطمہ کی طرف، اور اب مائک جو ہے وہ ان کے پاس ہوگا، اور جو فاطمہ جو ہے وہ اپنا یہ فرضی نام استعمال کر رہی ہیں فور سم ریزنز، وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں کر رہی. تو فاطمہ آپ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیں پلیز. سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کثیرہ، آپ نے وقت نکالا اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہ فرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے خود کو اسپیئر کیا ہمارے لیے. تو آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا بریف سے تعارف کروائیے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ ہمیں بتائیے گا کہ قادیانیت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سب سسٹر کو بھی السلام علیکم، اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا کہ میں اپنے جذبات کا کہتے اظہار کر سکوں، اور شکریہ کہ آپ نے میرا کائنڈ جو ہے وہ انٹروڈکشن بھی کروایا۔ تو جی میں نے الحمدللہ، میں نے اور میرے ہسبینڈ نے الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں ہم نے قادیانیت چھوڑی اور اسلام قبول کیا، اور کیا کہتے ہیں، ہاں جی کچھ ریزنز ایسی ہوئی تھیں کہ مجھے تھوڑی تحقیق کرنی پڑی پہلے میرے ہسبینڈ کو، اور پھر ہم نے مل کے جو ہے تھوڑی تحقیق کی، اور اس کے بعد جلدی اللہ نے شکر ہے سمجھ بھی دے دی، اور پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور میری فیملی میں میری بہن ہے، میری بہنوئی، انہوں نے بھی چھوڑ دیا الحمدللہ، لیکن میرے پیرنٹس اور میری ان لاز سب ابھی قادیانی ہی ہیں۔ تو میں جو اپنی آئیڈینٹی بھی ابھی نہیں شو کر رہی، تو یہی ریزن ہے کہ میرے اپنے ابھی اسی کلٹ میں ہے، تو یعنی کہ ان کو نہ لگے کہ میں جو ہوں نا ان کے خلاف کچھ کر رہی ہوں، مطلب مقصد ان کو ہدایت کی طرف لے کے آنا ہے، نہ کہ ان کو ذلیل کرنا، یعنی کہ ان کو یہی لگتا ہے کہ میڈیا میں پرسنل جا اٹیک نہیں ہے نا، پرسنل ہاں جی اٹیک کرنے کی نیت نہیں ہے کہ حق کیا ہے وہ سامنے۔ ہاں تو جی تھوڑا سا فاطمہ پھر آپ ہمیں اب قادیانیت کے بارے میں بتائیے گا، ویسے ہم نے سنا ہوا ہے لیکن آپ یہ بتائیے گا کیا فتنہ ہے یہ، اور کس نے لانچ کیا، کیا ہاں جی مقاصد تھے، کیوں جو ہے یہ اٹھایا گیا، کون سے خطے میں اٹھایا گیا، تو یہ تھوڑا آپ پلیز ہمیں بریف کیجیے گا۔ ہاں جی قادیانیت جو ہے نا، یعنی کہ اسلام تو کہتا ہے جیسے جو مسلمان کا جو عقیدہ ہے کہ وسلم آخری نبی ہیں، اور جی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جو اس کے بعد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ زندہ آسمان پہ ہیں، اور انشاءاللہ اپنے ٹائم جو آخری ٹائم ہے ان کا وہ آئیں گے، اور اس ٹائم پہ امام مہدی ہوں گے، دجال، اور یہ سارا کچھ ان کے ایک ساتھ ہوگا، ایک سیریز جی میں ہوگا۔ تو جو قادیانیت ہے نا، ایکچولی یہ بھی پہلے مسلم ممانی تھا، یہ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کا خاندان، یہ لوگ مسلمان ہی تھے۔ تو جو بھی اس کی ریزن تھی بنی اس زمانے میں، گورا جو ہے وہ آتا ہے بڑے صغیر میں، اور کہ ظاہر ہے انہوں نے جو بھی جذبہ جہاد ختم کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں میں، اور ایک فتنہ برپا کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر انہوں نے جو ہے نا یعنی کہ اپنے سوچا کہ کس طرح سے کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا اس کے لیے چنا کہ وہ مسلمانوں کو برگلا سکتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا تعلیمات کو ہٹ کر سکتے، خاص طور پہ جو مین چیزیں تھیں کہ جہاد کرنا اور یہ سارا کچھ۔ تو انہوں نے کچھ لوگ چنے جس میں سر سید احمد خان شامل تھے، یہ بھی شامل تھا، اور کچھ اور لوگ شامل تھے۔ تو خیر یہ ذرا جو مرزا قادیانی تھا کہتے ہیں نا وہ زیادہ ان کو کہتے ہیں نا انفلوئنس کر گیا کہ ہاں میں زیادہ مطلب اپنی اسٹیبلٹی شوز نہیں، اور کیونکہ اس کے کچھ ریزن جو میں آگے اس کی جو لائف کے اوپر بتاؤں گی، تو جو وہ کہتے رہے یہ اس طرح سے کرتا رہا، اور پھر اس نے کہا کہ نہیں بھی وسلم آخری نبی نہیں ہے، میں ہوں اب آخری نبی، اور اس نے بڑے عجیب و غریب ٹرمز یوز کی لوگوں کو جو ہے نا، بالکل جو آپ ابھی بات کر رہی تھی بالکل صحیح کر رہی تھی کہ اس طرح سے بات کرنا، اس کو اس طرح سے ورڈنگ دینی کہ انسان بالکل کنفیوز ہو کے رہ جائے۔ تو اس نے اس کے ٹیپیکل ورڈ تھے کہ میں روزی نبی ہوں، میں شرعی نبی ہوں، میں امتی ہوں، یہ مطلب کنفیوز کر دیا نا، کچھ جو بیچارے جو ہوئے ظاہر ہے وہ کنفیوز ہوئے، اور جو بھی قادیانی ہوئے وہ مسلمان تھے، انفارچونیٹلی وہ تھے ہی مسلمان، کوئی ہندو سکھ تو قادیانی نہیں ہوا۔ تو وہ اس نے پھر اس نے مینیپولیٹ کیا، پھر ظاہر ہے اس نے پھر اپنے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ جو بھی تھا، ماں مہدی میں ہی مسیح کہا، یعنی کہ اب عیسیٰ نے آنا تو اس کو بھی ٹویسٹڈ کر دیا اس ورڈ کو کہ مسیح، اب جی یہ کیا ہے، تو جی ان کا سیکنڈ کمنگ وہ نہیں ہوں پر انہی جیسا ہوں، اور پھر آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ، اور یہ اس نے ایک ساتھ نہیں کیے، یعنی کہ کہتے نہیں بندہ پہلے چھیڑ کے دیکھتا ہے کہ ہلکا سا کہ کیا ری ایکشن آئے گا، تو پھر تھپڑ مار کے دیکھنا، پھر کوئی چیز اٹھا کے مار دیں، کہ اس طرح پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر امام کا، پھر مسیح اور اینڈ پہ نبوت کا۔ تو پھر وہاں سے یہ فتنہ چلا، پھر یہ پھر بالکل جو بھی اسلام کا پیرالل اس کے چلا، جیسے اسلام میں خلافت تھی کہ اب ان کی خلافت چل رہی ہے، اچھا یعنی وہی ٹرمینالوجی یہ لوگ ہاں یوز کر جی رہے ہیں۔ ہاں جی اچھا بالکل، قدرت ثانیہ اس کو کہتے ہیں، اور یعنی کہ پہلی قدرت وہ خود تھا، اچھا نبوت،
नबूवत कुदरत जो थी वो पहली कुदरत थी और कुदरत सानिया यानी कि खिलाफत, और इनमें भी फ़िरके हैं, यानी कि इनकी भी ये भी कोई एक नहीं है, इनमें लाहौरी जमात है और इनके इतने अब तो इनके भी 10-12 फ़िरके बन चुके हैं, लेकिन जो मेन कादियानी है वो खिलाफत को कर रहे हैं फॉलो। जी, ये मैं इसी ज़िमन में जो है वो यहाँ पर ये थोड़ा ऐड करूँगी कि इनके भी कमोबेश 8 फ़िरके हैं। अगर हाँ हुआ तो जी। नेक्स्ट टाइम मैं उनको टच कर लूँगी। जो इन पे तो थोड़ी-सी मैंने रिसर्च की थी, तो 8 हैं, तब क्या हो सकता है जबकि वो रिसर्च हुई हो सकता है अब ज़्यादा भी हो गए हों। हाँ जी, तो ये इनके भी जो है ना वो क्योंकि वो खुद कह गया है ना कि मेरे जो है मेरे बाद हज़ारों मसीह आएँगे, हज़ारों। तो अच्छा, लेकिन अच्छा। क्या कहते हैं कि उसके अलावा नहीं किसी को भी मानते। यानी कि उसी को ही मानते हैं, लेकिन उसके अलावा जो हज़ारों का वो क्लेम कर गया है कि वो हुँ, उनको नहीं मानते, क्योंकि उसके बाद इसीलिए तो फिर इतने इन्हीं में से उठ रहे हैं कि मैं भी हूँ, और उसी का हवाला वो लोग जो है ना देते हैं अपने रेफरेंस के तौर पे कि उसने कहा था कि आएँगे और भी मसीह। हुँ। तो इसको रैप अप कर दूँ मैं बहनों के लिए अगर, तो जो फ़ातिमा ने हमें बताया है उसमें ये है कि असल में ये एक ऐसा फ़ितना है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, या आप कह लें एक्चुअली ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस थी जिसने जो है इस फ़ितने को इम्प्लांट किया था बर्र-ए-सग़ीर में। और इसको इम्प्लांट करने की वजह ये थी कि जब अंग्रेज़ आया था, तो उस वक़्त जो मुसलमानों का वहाँ पर होड़ था, मुसलमानों की 1000 साला हुकूमत के बाद, मुसलमान वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त तमद्दुन कायम किए हुए थे और दीन भी जो है वो किसी न किसी हद तक था। तो उसमें हम ये देखते हैं कि सारा, अगर हम देखें उस वक़्त हमारी ज़ुबान भी फ़ारसी थी और वो सारा जो एक मुस्लिम तमद्दुन था ना, उसको लेकर के ख़ास तौर पे जो मुसलमानों के एक तो जज़्बा जिहाद कहा है सिस्टर फ़ातिमा ने, दूसरी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। ये वो 2 ऐसे सतून हैं कि उन्होंने जो है वो ये अंदाज़ा लगाया कि जब तक ये दोनों पिलर्स अटैक नहीं होंगे ना इस्लाम के दीन के, तो हम मुसलमानों पे डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकेंगे। तो ये जो इसकी जो वजह बनी वो इस फ़ितने के लॉन्च किए जाने की, वो यही थी कि जो 1857 की जंग आज़ादी हुई, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये जहाद का जज़्बा है, जिसकी वजह से जो है ये जंग आज़ादी अब हुई है, और अगर हमने इस जज़्बे को ना कुचला, तो फिर होगा ये कि ये दोबारा जंगें होंगी। तो अब हिंदू तो अगर एक दफ़ा शिकस्त खा जाए तो वो तो डर जाएगा या वो दोबारा जंग करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मुसलमान की, मोमिन की जो है वो क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो जहाद से डरता नहीं है। अगर वो एक जंग में हारेगा भी, तो वो दोबारा से अपनी कुव्वत इकट्ठी करेगा, और ये जो है ना वो एक इस्लाम के, आप जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम की फ़ितरत में एक रखा है गालिब होना। तो मुसलमान जो है वो जब तक गालिब नहीं होता, यानी वो दीन इस्लाम के तौर पर जब तक कायम नहीं होता, तो वो जहाद को तर्क नहीं करता। तो ज़्यादा जो हम ये देखते हैं कि कादियानियत जो है इसका इसको बेस किया गया था कि ये जो मुसलमानों के अंदर जहाद का जज़्बा है ना, इसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और वही फिर हम देखते हैं कि उसके बाद अब ये डिफरेंट जो आगे और भी अब चल रहे हैं, अब जैसे बहुत दौरे हाज़िर के एक बड़े नामवर अपनी तरफ से हैं स्कॉलर, आप सब जानते ही हैं उनका नाम, उन्होंने भी ये कह दिया है जी जहाद एबॉलिश हो गया। इसी तरह की कोई बात फातिमा इन्होंने भी ये इसके तरफ से भी आई हुई है ना कादियानियत की तरफ से, कि ये हाँ कहते जी, हैं हाँ जी। जिहाद एबॉलिश हो गया हुआ है। हाँ जी, यही था इनका, मेन इसका यही था कि जहाद जो है ना कलमी जहाद है, यानी कि वही मैं कहा ना कि ये लफ्ज़ों से बहुत इसने खेला है। तो हुँ, इसने कहना कि जिस्मानी जहाद जो है ख़त्म हो गया, अब कलमी जहाद है, यानी कि दलाइल से होगा, यानी अब इससे भी मुसलमान जो थे, जो हमारे थे बड़े जिन्होंने इसको ज़ाहिर है कबूल किया, उनको भी लगा हाँ, अब यानी कि जहाद से क्या होता है, फ़साद होता है, क़त्ल-ओ-गारत होती है। तो हुँ, इस्लाम को दलाइल से फैलाना चाहिए। हाँ, सही कह रहा है कलमी जहाद, यानी कि दलाइल के साथ बात करनी चाहिए। तो ये इसका था, ये इनका शेर भी है कि अब छोड़ दो दोस्तों जहाद का ख़्याल, और इस तरह की ना, मतलब इसने फिर शायरी के तौर पे भी इसको इतना हुँ, फ़रोग़ दिया कि हुँ, इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया इस चीज़ को हमारे, क्योंकि जिस तरह मैं एक कादियानी के तौर पे बड़ी हो रही थी, तो हुँ, हम लोग यही जब ये तालिबान छोटे सुनते थे ना जहाद कर रहे, ये वो तो हमें बहुत, हम इनको समझते थे कि ये तो बिल्कुल गैर इस्लामी काम कर रहे हैं। ये हुँ। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये यानी कि जब एक कादियानी बच्चा पैदा होता है, बड़ा हो रहा होता है, तो जिहाद का ख़्याल तो उसके ज़हन में होता ही नहीं है कि जिहाद अल्लाह की राह में लड़ाई भी करनी है। हुँ। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा मैं फ़ातिमा आपके साथ और आगे चलते हैं बातचीत में। जहाद की जो है ना वो मैं एक ये बताऊँ, जैसे अभी भी मैंने कहा कि जो भी एक स्कॉलर हैं अभी हसरे हाज़िर के भी, तो वो भी यही असल में दलील देते हैं कि जी चूँकि अब कि जहाद जहाद बिस्सैफ यानी तलवार के साथ जहाद या मैदान जंग में जाकर लड़ना, ये जो है वो ख़ासियत है जो अल्लाह ने सिर्फ़ नबियों और रसूलों के लिए रखी है। तो चूँकि रसालत का, नबुव्वत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है, इसलिए जो है वो अब जहाद बिस्सैफ नहीं हो सकता। अब सिर्फ़ जो है वो जहाद बिल कलम होगा, जहाद बिल लिसान होगा।
یہ ہے ایکچولی وہ انٹلیکچوئل بن کے وہ جو دھوکہ دینا جسے کہتے ہیں نا آپ. حالانکہ دیکھا جائے تو اگر ایسی ہی بات ہے تو اینڈ آف ٹائمز میں جا کر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا انشاءاللہ، اور حضرت اور امام مہدی بھی جب ہوں گے، اور جب دجال آ چکا ہوگا اس سے پہلے بھی امام مہدی جب جہاد ہی کر رہے ہوں گے نا. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ فائنلی بھی جب یہ دین انشاءاللہ قائم ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کی موت کے بعد، تو یہ جو ہے وہ جہاد کے ہی نتیجے میں قائم ہوگا نا. یعنی یہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فائنل اگر ہمارے دین کے غلبہ پانے کی جو صورت ہے وہ تو جہاد ہی ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کو ایبولش ہی کرنا تھا تو پھر امام مہدی آ کر جہاد کیوں کریں گے؟ امام مہدی کیوں نہ اٹھ کر جو ہے وہ ان کے بارے میں حدیث میں یہ آ گیا کہ بھئی وہ یہ اٹھ کر جو ہے لوگوں کو وہ جو ہے وہ جہاد بھی سے، یعنی وہ اتنے کوئی زبردست قسم کے رائٹر کے طور پہ دنیا میں آئیں یا اتنے زبردست قسم کے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ آئیں کہ ساری کی ساری امتیں مسلمان ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے. یہ جو ایک بہت کروشل کانسیپٹ ہے نا ہمارا جہاد بھی سیف کا، جہاد بھی سیف بالکل ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے لیے ہمارا ایک خلیفہ ہونا ضروری ہے، ایک اسلامی ریاست کا خلیفہ ہو. چونکہ اس وقت ہم خلیفہ سے محروم ہیں تو جہاد جو ہے اس کے اوپر اب جو بھی وہ کہا جاتا ہے اس قسم کا انٹلیکچوئل وہ لے کر جو بھی اس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں. اسی لیے امام مہدی کے آنے سے اب دوبارہ جہاد جاری ہوگا، کیونکہ آپ خلیفہ ہوں گے پوری امت کے اب، جس پر کہ امت جو ہے وہ جنینی مسلی ایگری کر جائے گی. اور جب ایگری ہو جائے گا کہ اب ہمارا خلیفہ ہے تو ان کی میت میں جو ہے وہ جہاد انشاءاللہ پھر وہ کیری آن ہوگا. تو یہ فاطمہ آپ تھوڑا سا بتائیے کہ آپ نے قادیانیت کو کیسے چھوڑا؟ آپ نے بتایا کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں انہوں نے بھی قادیانیت چھوڑی، تو کس نے پہلے چھوڑی، کس نے دوسرے کو کنونس کیا؟ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا. ہاں جی، ایکچولی میرے ہسبینڈ ہی ریزن ہے ماشاءاللہ. تو کیا کہتے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ربوہ میں رہتے تھے وہ ادھر ہی ان کا سارا بچپن گزرا. تو اچھا. کہتے کہ جب ٹین ایج میں تھے نا تو انہوں نے کوئی ایک تو اس کی پیش گوئیاں جو کہ بڑی مشہور ہے محمدی بیگم کے حوالے سے نا ان کی نظر سے گزری، کیونکہ وہ کافی ایکٹیو تھے ایز اے احمدی. تو انہوں نے پتہ نہیں کیسے کہیں سے ریڈ کر لی ہوں گی. تو پھر جو ان کے نا جیسے ہمارے علماء ہوتے ہیں نا تو ان کے بھی بڑے بڑے مربی ہوتے ہیں جن کو یہ پورا کہتے ہیں نا 7 سال کی تعلیم دیتے ہیں. جیسے ہمارا عالم بن کے نکلتا ہے تو ان کا بھی ایک دجالی بن کے نکلتا ہے اپنے جامعہ سے. تو انہوں نے نا اپنے ایسی اس عالم سے کہا کہ یہ کیا ہے نا یہ والی پیش ہوئی اور یہ پھر ہوئی بھی نہیں. تو یعنی کہ اس کے الفاظ بھی ایسے تھے نا کہ یہ پورے انبیاء مل کے دعا کریں کہ یہ پیش گوئی نہ فلفل ہو تو پھر بھی ہوگی. یعنی کہ یہ اتنی وہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے یہ کرنا ہی کرنا ہے کہ میری اس سے شادی ہوگی اس عورت سے. اچھا. تو اس نے نا جواب نہیں دیا میرے ہسبینڈ کو. میرے ہسبینڈ بتاتے اس نے جواب نہیں دیا. اس نے آگے سے میرے ہسبینڈ کے اوپر بڑے روب سے بات کی کیونکہ یہ چھوٹے تھے نا یعنی کہ 12-13 سال کے ہوں گے اس ٹائم پہ کہ تم نے کہاں سے پڑھ لی تو تم جا کے نا تو خود پڑھو ریسرچ کرو. اور اب وہ ٹائم ایسا تھا جیسے اب ماشاءاللہ ہم لوگ انٹرنیٹ سے سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر لیتے. یہ اس طرح کا ٹائم تو نہیں تھا. تو یہ بھی ظاہر ہے اتنی ایج نہیں تھی. انہوں نے بھی مطلب ڈر بھی گئے یا جن کو اس نے ڈان دیا نا آگے سے اور انہوں نے بھی چھوڑ دی بات اور نہیں ریسرچ کی. پھر ظاہر ہے کہ اپنی لائف میں مصروف ہو گئے. پھر آسٹریلیا آ گئے. پھر یہاں پہ ظاہر اپنی لائف میں ہو گئے مصروف. پھر کہتے ہیں کہ 10-11 سال پہلے ایک نا ختم نبوت کے بہت بڑے وہ مجاہد ہیں محمد متین خالد صاحب. تو اچھا. آپ اگر یوٹیوب کریں گے نا تو ان کے آ جاتا ہے سارا ان کا لٹریچر جن کے اگینسٹ ہے قادیانیت کے. تو انہوں نے نا دعویٰ انہوں نے یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا پرووک کیا احمدیوں کو کہ کچھ میں آپ لوگوں کو پیجز دے رہا ہوں اس کے آپ لوگ کہتے ہو نا کہ یہ بہت بڑا کوئی لکھاری تھا. یعنی کہ سلطان قلم کہتے ہیں قادیانی کے یہ مرزا تھا اس سے زیادہ اچھا کوئی لکھنے والا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا یہ جو نبی ہے اور جس کو تم کہتے ہو کہ اس سے زیادہ اچھا لکھنے والے ہی نہیں ہے. دیکھو اس کے الفاظ تم لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں ریڈ کر سکتے حالانکہ وہ بھی قادیانی ہی ہیں. تو میرے ہسبینڈ کو بڑا کیوریوسٹی ہوئی کہ ایسا کیا اس نے لکھ دیا ہے. وہ آریہ سماج کے نیم سے نا اس کی کتاب ہے. اچھا. اس میں آریہ جو مذہب تھا نا جی ان جی. کو مطلب اتنی گندی گالیاں دی ہوئی. حالانکہ میں نے ابھی تک نہیں ریڈ کیا اس کو. میرے اچھا. ہسبینڈ بتاتے ہیں کہ وہ بہت انتہائی گندی ولگر لینگویج اس میں یوز کی. اس نے کہا کہ تم لوگ اپنی جاؤ اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ بیٹھو تمہارے نبی کے الفاظ ہیں اور ان کو اونچی اونچی پڑھو. اگر تم لوگ پڑھ جاؤ تو مجھے کہنا. اچھا خیر میرے ہسبینڈ نے نا ان کو ریڈ کیا اور واقعی کہتے انتہائی مطلب کہتے نا تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ظاہر ہے ان کی تو رسپیکٹ تھی نا یہ تو نبی ہی مانتے تھے ہم. تو کہتے یقین نہیں آ رہا تھا لیکن ظاہر ہے کتاب اسی کی تھی. تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی مسلمان علماء نے شرارت کی ہے یا ان کی لکھی ہوئی ہے.
تو خیر کہتے کہ نا 10-11 سال پہلے کی بات ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے کیا اور ایک دو اپنے احمدی دوستوں کو بھی دکھایا کہ یہ دیکھو مسیحی موضوع نوز باللہ، تب تو کہتے تھے کہ اس نے یہ کہتے یقین نہیں آ رہا. اچھا پھر بعد میں ظاہر انسان پھر اپنی لائف میں ہو جاتا ہے بزی، تو پھر بات نا آئے گئی ہوگی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو وہ 12-13 سال میں اللہ نے وہ کہتے ہیں نا ایک بیج ڈال دیا تھا ان کے اندر شک کا، کہ وہ جو اس ٹائم اس نے بچے کو چپ کروا دیا تھا نا، اس کو جواب نہیں دیا یا اس کو اس نے قائل نہیں کر سکا وہ بندہ، تو تبھی سے ایک چیز بڑھنا ان کے اندر نا ایک تھی. اب اس کے بعد پھر خاموشی ہوگی، پھر ہماری شادی ہوگی، ظاہر پھر لائف میں بزی ہوگی. پھر 3-4 سال پہلے جو ہے نا ان کا یوٹیوب میں وہ بکار کا ہے نا، اس نے پروگرام کیا تھا ایک احمدی کے ساتھ، جو یہ جو ہم سے چندہ اتنا دیتے ہیں اس کے اوپر کہ تم لوگ کرپشن کرتے ہو، اتنا احمدیوں سے چندہ لیتے ہو قادیانیوں سے، پھر اس پہ کرپشن کرتے ہو، کوئی نیکی کے کاموں پہ نہیں لگتا. تو وہ اس کے اوپر نا وہ تھا کافی 2-3 گھنٹے کا پروگرام تھا. تو میرے ہسبینڈ نے اس کو دیکھا 3-4 سال پہلے. پھر وہاں سے جو ہے نا مطلب اب اس وہاں تک تو میرے سے انہوں نے شیئر تھا کیا کہ حصہ کتاب لکھی ہوئی، لیکن نا بات ختم ہوگی اور ادھر سے اب جو وہ کر رہے تھے یہ میرے سے شیئر نہیں کیا انہوں نے، کہ میں نا اب ریسرچ شروع کر دیا، میں نے اس پروگرام دیکھ رہا ہوں. پھر انہوں نے اللہ سب کو جزا دے جو کچھ ہیں سب یوٹیوب پہ نا انہوں نے اپنے اپنے بنائے ہوئے چینل پہ قادیانیت کے اس حوالوں کے ساتھ بات کرتے ہیں سارا کچھ. تو انہوں نے وہ ریسرچ شروع کر دی. پھر انہوں نے ان کی ویب سائٹ ہے alislam.org، تو ادھر جا کے وہ پھر حوالہ جا کے خود بھی دیکھنا، اور ان کو سمجھ لگ گئی کہ نا یہ جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں پیری فقیری سسٹم شروع ہوا ہے ابھی بھی ہے، تو آج سے 100-150 سال پہلے سے زیادہ ہوگا کہ ہر گلی میں ایک پیر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو سارے مان رہے ہوتے ہیں اس طرح نا. تو ان کو ساری سمجھ لگتی کہ یہ ساری پیسے کی گیم ہے، پیسہ بٹورنے کے لیے سارا کچھ شروع ہوا تھا. جب انہیں لگا اور انہوں نے پھر عیسیٰ علیہ السلام والی آیات کو بھی سمجھ لیا، کیونکہ ہمارا جو ایک احمدی ہوتا ہے وہ تو ان کو بھی نہیں مانتا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، نہ اس سے پھر امام مہدی کا کانسیپٹ تو خود ہی خراب ہو گیا کیونکہ وہ اسی کو امام مہدی سمجھتا ہے. تو یعنی کہ وہ سارا ایک جو بیچارہ احمدی مسلمان ہونے لگتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں نا 360 ڈگری گھومنا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے لیے. تو خیر انہوں نے اپنے سارے کانسیپٹ ٹھیک کیے اور پھر انہوں نے میرے سے بات کی. جب انہیں لگا کہ میرے سے بات کر سکتے ہیں، مجھے کنوینس کر سکتے ہیں، اور جب انہوں نے میرے سے بات شروع کی تو ویسے میں نے نہیں سنا، مطلب میرا مائنڈ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں غلطی پہ ساری زندگی رہی ہوں، کیونکہ ساری زندگی تو یہ دعایا کرتے رہے، اللہ کا شکر کرتے کہ اللہ کا شکر ہے احمدی مسلمان گھر میں پیدا کیا، دوزخ سے بچا لی. کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ سارے مسلمان ہی دوزخ کی کافر ہیں. اس کا تو یہ دعویٰ ہے نا کہ صرف سب کانٹیننٹ کے نہیں، پوری دنیا میں جو کہاں بھی مسلمان ہے اگر وہ اس کو نہیں مانتا تو وہ کافر ہے. اس میں امام کعبہ بھی شامل ہے. مطلب ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر کوئی جس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے، یعنی وہی بات ہے کہ جیسے نبی کے اوپر ایمان رکھنا جو ہے وہ لازمی ہے نا، کہ جو نہیں ایمان رکھے گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو چونکہ اس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی اس پر نہیں نبی کے طور پہ ایمان لے کر آ رہا وہ کافر ہے. ہاں جی. تو وہ نا مجھے میرے ہسبینڈ سناتے تھے، دیکھو اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عائشہ تمہیں پتہ ہی ہے، سوری کوئی بات نہیں چلتی. خیر مطلب انہوں کا، لیکن میں نا ہر بات کی نا خود ہی طویل کر لیتی تھی کہ نہیں اس کا مطلب ایسے ہے، ایسے تھوڑی ہے. انہوں نے کب کہا ہے کہ میں نبی ہوں؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا میں شرعی نبی ہوں، وہ کون سی نئی کتاب لے کے آئی، یعنی کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتی رہی. اچھا ایک سیکنڈ، یعنی یہاں پر عائشہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو بات ہے کہنے والی، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ آپ پکڑتے ہیں نا کہ قرآن کی آیات پکڑی اور پھر آپ ان کو ایسے ٹویسٹ کر رہے ہیں، یعنی اب اپنے فالوورز کو یہ بتانا کہ میں ویسا نبی تو نہیں ہوں جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، لیکن میں شرعی نبی ہوں یا میں جو امتی نبی ہوں، یعنی یہ ٹرمینالوجی یہ لوگ چوز کرتے ہیں کنفیوز کرنے کے لیے تاکہ جو ایک سادہ ذلی لوگ بروزی بھی بہت ٹرم یوز ہوتی ہے. اب یہ پتہ کیا ہے، قادیانیت اور جاہلیت ایک ساتھ ہے. ایک جو جاہل انسان ہے نا، یہ نہیں کہ وہ پڑھا لکھا جاہل ہی ہوگا جو قادیانی ہوگا اور اس کو دین کا نہیں پتا. مجھے لگتا تھا مجھے دین کا پتا ہے، مجھے اگر دین کا پتا ہوتا تو میں اس بات کو آج تک کسی نبی ہوتا ہے وہ شرعی نہیں ہوتا، وہ امتی نہیں ہوتا نبی. مطلب یہ اس نہیں فرسٹ ٹائم ٹرن، اگر میں ہسٹری میں پھر جا کے دیکھتی ہوں تو کسی نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں شرعی نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے.
اور وہ اپنی جو بھی تعلیم ہوتی تھی وہ اس کا دیتا تھا. مانتے تھے لوگ, نہیں تو نہیں مانتے تھے, مطلب یہی ہے. لیکن اس طرح سے وہ برگلاتا نہیں تھا کسی کو کہ مجھے مانو, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. تو خیر پھر یعنی کہ میں نا ہر چیز کی اس کا ڈیفینڈر تھی, یعنی کہ میں اس کو ڈیفینڈ کرتی تھی اور اس کی تعویلیں خود ہی کر لیتی تھی کہ نہیں یہ ایسے, اس کا مطلب ہے یہ ایسے. لیکن جب 2-3 چیزیں میرے سامنے آئیں تو اس نے مجھے واقع ہلا دیا کہ نہیں, مطلب ایک نبی کسی کے بھی بارے میں, یعنی کہ دیکھیں ہم وسلم کی لائف کا تو تھا پتا نا, یعنی کہ اسلامیہ اسکول میں ہم نے بھی, میں نے بھی ظاہر ہے ادھر یا عربی پڑھتے تھے ہم, تو اس لیے آپ وسلم کی لائف کیسی تھی یہ تو پتا تھا کہ آپ صادق الامین مشہور تھے, آپ کا یعنی کہ کسی کو بھی آپ کے اخلاق کے اوپر کوئی بات نہیں کبھی کسی نے کی, یعنی کہ آپ ایک پرفیکٹ انسان تھے الحمدللہ. تو نبی ایسا ہونا چاہیے کہ اس نے کوئی گناہ نہ ہو اس سے, یعنی کہ معصوم ہوتا ہے نبی. تو یہ ان کے اتنا اخلاق مجھے, جیسے اعلیٰ ہوتے ہاں ہیں. جی ہاں اچھا جی یہ تھوڑا سا میں اگر آپ کو روکوں اور ڈسٹرب کروں تھوڑا سا, کہ آپ اگر یہ بتائیں کہ یہ کیا جو یہ عقائد ہیں سارے کے سارے یا جو تصنیفات ہیں مرزا غلام احمد کے نام پر, یہ کیا ایک عام قادیانی کی پہنچ میں ہوتی ہے؟ کیا وہ پڑھ پاتے ہیں اس لٹریچر کو کہ یہ کیا لٹریچر ہے, یا کیا آپ لوگوں کو بچپن سے پڑھایا گیا تھا؟ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں یہی پڑھایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں. ہاں تو جی. کس طرح یعنی کہ آپ کو پھر کہاں پر خراب کرنا شروع کرتے ہیں, کیسے لٹریچر کیسے ایکسپوز کرتے ہیں اپنا, کس لیول پر؟ تھوڑا سا ذرا پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا. ہاں جی, جیسے میں قادیانی تھی یا میں ایکٹیو تھی, یعنی کہ میں بالکل بہت زیادہ اس میں انوالو تھی ایز اے قادیانی, تو پھر بھی میں نے ان کی کتابیں نہیں ریڈ کی تھیں. اچھا یعنی کہ یعنی جس کی کتابیں نہیں تھی, مجھے اتنا, ہمیں بس یہی پتا تھا کہ اتنی کتابیں ہیں 84-85 اتنی کتابیں ہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ اس کو پڑھنا. حالانکہ وہ دعویٰ تو اس کا یہی ہے کہ جو میری کتابیں 3 دفعہ نہیں پڑھتا, آپ نے اس نے قادیانی جماعت کو بولا ہے تو وہ اس کو تکبر ہے, اچھا منافق ہے وہ, اس کا دعویٰ تو یہی اچھا ہے کہ میری پڑھو, لیکن اچھا پڑھتے کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں پڑھتا. اتنی مطلب میں نے ایک دفعہ کوشش بھی کی, وہ مجھ سے پڑھی بھی نہیں گئی, وہ اتنی عجیب و غریب قسم کی اردو, پتہ نہیں, مطلب سمجھ بھی نہیں آتی تھی نا, تو اس لیے بھی دل ہی نہیں کرتا کسی کا پڑھنے کو. اصل میں نا اس کو پتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں, اس کو تو پتا تھا نا میں جھوٹا ہوں, میں نہیں لوگوں کو برگلانا ہے پسانا. اس نے لکھا بھی اسی طرح سے ہوا ہے کہ انسان پڑھ ہی نہیں پاتا, اس کی ایک بات ایک کتاب میں کسی اور طرح ہے, تو دوسری کتاب میں وہی بات کسی اور طرح سے ہے. تو اپنی اس ہی لیے جو باتوں کو ہاں کنٹراڈکٹ کیا جی, آپ نے. تو اچھا کیونکہ آپ اس کو, بتا رہی تھی کہ دو کون سی جو ہے پھر وہ ایسے پوائنٹ تھے جس سے آپ کنوینس ہوئی کہ نہیں یہ واقعی یہ کذب ہے اور جھوٹ ہے. ہاں جی, نہیں مطلب میں تھوڑا وہ ہوگی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. پھر میں نے وہاں سے, ایک تو اس نے لکھا تھا امام حسین کے بارے میں, یعنی اچھا کہ اس نے پہلے تو آپ وسلم کے بارے میں جو بھی کہتا رہا میں اس کی طویلات کرتی رہی, لیکن جب میں نے, میرے ہسبینڈ کہتے تمہیں پتہ ہے امام حسین کے بارے میں بھی اس نے اتنی غلط باتیں کی ہیں, تو میں نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک اس کا اسپیسیفک اس نے لکھا کہ اپنے اور ان کے کمپیریزن میں کہ میں کستوری کی خوشبو ہوں اور نعوذ باللہ امام حسین گوں کا ڈھیر ہے. تو میں ابھی تو چلو بول رہی ہوں آپ کو بتانے کے لیے, میں لٹرلی مطلب رونا شروع ہو گئی تھی. ابھی مجھے لگتا ہے آنکھ میں آنسو آ جائیں گے کہ نا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک یہ چیز. اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ تم لوگ تم مطلب اللہ معاف کرے, اس نے لکھا میری تو جیب میں 100 حسین ہے, تم لوگ ایک کے لیے روتے ہو اور میری جیب میں تو 100, یعنی کہ اپنے حواریوں کو کہہ رہا ہے کہ اس سالہ پائے کہ میرے پاس حواری. اچھا ایک یہ چیز, اور ایک اس نے مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو استغفر کہتے ہیں ایک نفرت, عجیب سی نفرت اس نے دکھائی ہے. تو جی جی اس کے بعد مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھا اس نے کہ عیسیٰ کی جو 3 دادیاں اور 3 نانیاں جو تھی نا وہ کسبی عورتیں تھیں, اس لیے جو عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ مطلب ان کے اندر یہ تھا, انہیں شوق تھا. اللہ معاف کرے, اس نے تو بڑی گندی لینگویج یوز کی ہوئی ہے کہ یہ کنجریوں کے ساتھ اپنا, مطلب یہ کہ ایک ویری نبی کی obscene ہے, مطلب ویری نبی کی obscene. ہے لینگویج. تو اس 2 چیزوں نے نا مجھے بہت شوق کیا تھا کہ یہ کیسے مریم علیہ السلام کو کہہ سکتا ہے ایسے, جن کے بارے میں قرآن ہے ان کی دے رہا ہے گواہی, اور یہ ان کی نانی کے بارے میں کیسے ایسے کر سکتا ہے جو کہ خود ایک نبی کی تھی بیوی, اور جو اپنی بیٹی کے بارے میں کہتی کہ اللہ مجھے جو بھی بچہ دے گا میں اس کو بخش کر دوں گی تیری راہ میں. اور دادیاں تو ان کی تھی نہیں, مطلب آپ تو بغیر باپ کے تھے.
ان بالکل 2 چیزوں نے نا مجھے وہ تھوڑا چپ پھر کروا دیا. جو میں اسے ڈیفینڈ کرتی تھی نا جی تو جی میں پھر چپ ہو گئی. اور اس کے بعد تیسری جو چیز مجھے بہت انفلوئنس جس نے کیا کہ اس کی محمدی بیگم والی جو پیش گوئی تھی نا, ہاں جی کیونکہ اس کے پیش گوئی تو اس کی کوئی بھی نہیں, obviously جھوٹا تھا, لیکن اس نے جو وہاں پہ دعوے دیے ہوئے ہیں, جو اس نے وہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ تقدیر مبرم ہے کہ یہ ہوگا ہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا, اور وہ بعد میں ہوا بھی نہیں, پھر پیچھے پڑا رہا اس کے کہ شادی کے بعد مر جائے گا اس کا خاوند, بیوہ ہو کے آئے گی, میں نہیں مروں گا تب تک جب تک میرے سے نکاح نہ ہو. تو یہ تو 1908 میں جہنم واصل ہو گیا, اور وہ پاکستان جب بنا اس کے بعد تک دونوں میاں بیوی زندہ رہے ہیں. تو ان 3 چیزوں نے مجھے وہ کر دیا کہ نہیں بھی اب تم نے ریسرچ کرنی ہے, کیونکہ کل کو تمہارے بچے جب تم سے کوسچن کریں گے تو کیا جواب دو گی, تو تمہیں آج یہ کرنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے بھی ہے کہ نہیں. پھر یعنی میں یہ نے جو ریسرچ کویشچن گوئی کی کہ بھئی اس فلاں جو خاتون ہے محمدی بیگم, اس کے ساتھ تو میرا ہی نکاح ہونا ہے, تو یعنی وہ نکاح پھر ہوا بھی نہیں, اور یہ کہ پہلے یہ کہا کہ بھئی یہ ان کی شادی کہیں اور ہو گئی, اور پھر وہ خاتون جو ہے ان کے بارے میں کہا کہ ان کے شوہر مر جائیں گے تو یہ میرے نکاح میں آئے گی, تو یہ بھی ہاں نہیں ہوا. جی, یعنی آپ نے یہ یہ بھی نہیں دیکھا ہوا. کہ نبی اور کی اللہ, پیشن گوئی تو جھوٹی ہاں نہیں جی ہو سکتی نا, ایک یہ ہاں تو جی رول آف تھمب ہے نا کہ اگر واقعی اللہ کی طرف سے کوئی آتے ہیں تو وہ تو جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ ان کو تو اللہ کی طرف سے الہام آتے ہیں جو بھی جی کہہ رہے ہوتے ہیں انبیاء جو ہیں. تو ہاں اچھا, جی. یعنی یہ پھر جھوٹ جب ثابت ہوا تو اور پھر آپ نے اس سوچا. نے نا سوری اس پیش گوئی کو اس نے بڑا وہ کہتے ہیں نا اپنے لیے وہ بنا لیا تھا کہ ایک یعنی کہ اس نے اشتہارات اتنے چھپوائے تھے قادیان کی گلی گلی میں, اس نے وہ اشتہار لگا دیے تھے میری اس سے شادی ہونی ہے. اور پھر اس نے جو دعویٰ کیا نا جس نے مجھے میرا دل خراب کیا کہ یعنی کہ یہ ایسی وحی ہے یا ایسی پیش گوئی ہے کہ پوری دنیا کے انبیاء اس کو جھوٹا کرنے کے لیے دعا کرے نا اللہ سے تو نہیں ہوگی, پھر بھی سچی ثابت ہوگی. یعنی کہ استغفر اللہ اس پائے کی وہ اس کو ہوئی پیش گوئی اللہ کی طرف سے, نعوذ باللہ. اچھا تو اچھا. وہ نہیں ہو سکی. تو اس نے پھر میں نے کہا نو مطلب پھر میں نے کہا نہیں مطلب یہ کیا چیز ہے کہ یہ تم اپنے, پھر میں نے وہ جب ریسرچ شروع کی تو اس نے تو آدم علیہ السلام کا بھی آدم ثانی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہوا ہے کہ میں آدم ثانی میں یہ میں وہ یعنی کہ اس نے ہر نبی کو چن چن کے نا, مطلب میں پہلے سنتی ہوتے تھے, اب ظاہر ہے میں نے لاہور میں جب میں نے 6-7 سال رہی تو مجھے بہت سے کوسچن کا سامنا کرنا پڑتا تھا, تو میں ہوں سب کو کہتی ہوں سارے وہ مخالفت میں بولی جا رہے ہیں, مخالفت میں یہ. تو اس نے یعنی کہ اپنے پاگل پن میں کہہ لو یا شیطان کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا کہ شیطانیت میں اس نے ہر نبی کو چن چن کے نا ان کے ساتھ اپنا کمپیریزن کیا ہے. گستاخی پھر کی. ہاں جی, پھر اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے جری اللہ حل الانبیاء. تو یعنی کہ میں پورے جتنے انبیاء گزرے ہیں نا, مطلب ان کی میں ایک مطلب میرے اندر ہے سارے, اس کا یہی مطلب بنتا ہے نا حل اچھا اچھا. الانبیاء, یعنی کہ ان کی ہاں ہاں. ساری صفات میرے اندر ہے, مطلب اتنے اعلیٰ پائے کا نبی. اچھا, تو پھر آپ نے ریسرچ شروع کی تو کتنا ٹائم لگا آپ کو جو ہے یہ چھوڑنے میں قادیانیت کو؟ ہاں جی, مجھے 1 مہینہ میکسیمم ہوگا کہ مجھے نا سمجھ آ گئی کہ یہ انسان دھوکے باز تھا, جھوٹا تھا. لیکن اب میں نے وہی کہا نا کہ آگے اتنی چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں. اب مجھے نا حضرت عیسیٰ والے پہ پھنس گئی تھی آ کے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے زندہ, وہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں, میں عقل نہیں مان رہی. کیونکہ قرآن پاک پڑھا تو تھا لیکن وہ انہی کا ترجمہ, انہی کی سمجھائی, یعنی کہ یہ تو سمجھ آ گئی کہ یہ انسان جھوٹا ہے, قادیانی ہے جھوٹی, لیکن اب یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. تو وہ امام مہدی, کیونکہ مجھے ہسٹری پھر کچھ بھی نہیں پتا تھا نا, امام مہدی کون ہے, وہ کیسے آئیں گے, کیا ہوگا, تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کہاں آئیں گے, تو کیسے کیا ہوگا. پھر اس نے میرا لیا کہ میں خیال میں 15-20 دن, پھر میں نے وہ سارے عالم جو تھے ان کو سنا, پھر 1-2 جو لوگ تھے اللہ نے جزا دی, انہوں نے میری ہیلپ کی اس کو سمجھانے میں بھی. پھر مجھے اب مطلب سب پتا چلا اچھا امام مہدی ایسے آئیں گے, ان کا نیم جو ہے وہ وسلم, ان کے والد کا نیم جو ہے وہ وسلم کے والد کے نیم پہ ہوگا, ان کی ماں کا جو نیم ہوگا وہ وسلم کی والدہ کے نیم پہ ہوگا, اس کے تو باپ کا بھی نام اور ہے, اس کی ماں کا نام بھی اور. یعنی کہ یہ ساری چیزیں مجھے پہلے نہیں پتا تھی, میں نے اس ساری چیزوں کو سمجھا. اور پھر کیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا ہوگا, تو دجال, یعنی کہ یہ سارا کچھ ایک ساتھ. اور پھر ان کی نشانیاں ہیں کہ اس ٹائم دنیا کی کیا حالت ہوگی جب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی آئیں گے, تو دنیا میں کیا چینجز آئیں گے. تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مطلب دنیا میں وہ آتا ہے کہ غربت نہیں ہوگی, اور یہ اور وہ, اور ابھی دیکھیں کیا حالت ہو رہی ہے دنیا کی. یعنی کہ پھر میں سارا سمجھا, میں نے کہا ہاں اس کی جو نشانیاں ہیں ایک بھی نشانی پہ یہ نہیں آ رہا پورا, اور ویسے بھی اگر ایز اے پرسن اس کو لیا جائے تو یہ کسی کیا کہتے ہیں نا ایک شریف آدمی بھی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے.
جو ہے نا وہ اس کی لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو ہوں بس آپ کو وہ آیتوں جو آپ نے آیتیں نہیں ابھی پڑھی سورہ احزاب کی اور سورہ آل عمران کی جو کچھ آیات ہیں انہی پہ جی آپ کو رکھتے ہیں, اسی پہ سائے ہوں رکھتے ہو, کبھی اس کی لائف پہ بات نہیں کریں گے آپ سے. یہی ان کے جھوٹے ہونے کی سب سے ہاں, بڑی دلیل ہے. یعنی یہ کہ ایک عام قادیانی کو بھی جو ہے وہ ان کے جو غلط عقائد کا لٹریچر ہے اس تک کوئی ایسی فری ایکسیس نہیں ہے, کوئی وہ اتنا انکریج نہیں کرتے کہ یہ سیکھیں کہ اصل وہ جو ہے وہ کیا بیچ رہے ہیں مجن. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف وہی جو 2-4 آیات انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں انہی کے معنی جو ہے نا ان کو ٹویسٹ کرتے ہیں. جیسے ہاں فار جی ایگزامپل یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہ جو ابھی آیت دیکھی ہے نا کہ آپ خاتم النبیین ہیں, تو اصل میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی کی ٹھیک ہے انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے نا, لیکن رسول تو آ سکتا ہے نا. یعنی اس طرح ٹویسٹ کرتے ہیں, حالانکہ یہ وہی بات ہے کہ نبی کی اسپیشلائزیشن ہوتے ہیں رسول, یعنی تمام کے تمام رسول نبی تو ہیں لیکن سارے نبی رسول نہیں بنتے. یہ بالکل ایسے جیسے ہم کہیں گے کہ جتنے بھی ایم اے پاس لوگ ہیں انہوں نے بی اے تو لازمی لامحالہ کیا ہی ہوا ہے, لیکن اب جتنے بھی بی اے پاس لوگ ہیں ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سب نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے. تو اگر یہ آ گیا کہ نبی آپ کے بعد کوئی نہیں آ سکتا تو آف کورس یعنی یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہوگی قرآن کی اور اس رسول کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے حوالے سے کہ اگر ایک اگر بی اے پاس نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایم اے پاس تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اگر نبی نہیں آ سکتے آپ کے بعد تو رسول تو جو ہے وہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ بطریق اولا ہی نہیں آ سکتے. تو اس لیے جو ہے یہ اس طرح سے لیکن ٹویسٹ کرتے ہیں ورڈنگز کو کہ جس سے جب نہیں ہوتا علم جیسے کسی سادہ مسلمان کو تو وہ ان کی باتوں میں آ جائے. وہ یہ سوچے گا واقعی نبی تو نہیں آ سکتے لیکن یہ تو رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے, تو اب رسول شاید آ سکتے ہوں. پھر وہ یہ اس کے لٹرل میننگ کو بحث بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی رسول کا کیا مطلب ہے کہ پہنچانا, تو ہم تو صرف وہی جو پیغام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہیں ہم تو اسی کو پہنچا رہے ہیں آگے. تو وہ اس طرح بھی باتوں کو بہت زیادہ ٹویسٹ کرتے ہیں جس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے کانسیپٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ٹھیک کریں. اچھا تو پھر یہ چلتے ہیں آگے کہ اس کی جو زندگی ہے. اچھا یہ قادیانی نام جو ہے قادیانیت جو ہے یہ میں بتا دیتی ہوں کہ یہ قادیان ہے انڈیا میں جو جگہ ہے وہاں سے چونکہ پیدائش تھی اس شخص کی, اور پیدائش کے بارے میں کچھ میں نے سنا ہے کہ وہ بھی کنٹروورشی ہے کچھ, اس کے بارے میں آپ بتائیں گی کہ وہ ہاں جی ہاں جی جی بالکل. اس جیسے کی یہ جو دیکھیے انہی پیدائش کے ہے ہی ہاں جی یہ میں نے انہی کے جو ہے یہ ریفرنسز بھی مجھے جو ہے وہ سسٹر فاطمہ نے جو وہ پرووائڈ کیے ہیں. تو یہ جو ہے وہ کہیں یعنی لکھا ہوا ہے کہ 1839 میں پیدا ہوا ہے, کہیں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے 1832 میں پیدا ہوا ہے. یہ میں نے آپ کے لیے بڑا کر کے دکھایا ہے. تو یہ 80 سال کی عمر کا جو ہے وہ کچھ اس میں تھا. آپ کچھ بتائیں پلیز اس کے بارے میں. ہاں جی ہاں جی. ایک تو یہ قادیان جو ہے یہ بالکل یہ لاہور سے 70 کلومیٹر پنجاب سائڈ جو انڈیا ہے نا وہاں پہ ہے, اور وہاں اچھا کا یہ رہنے والا تھا. اور اس کا خاندان جو ہے اس میں جو ہے نا لائک اس نے اپنے خاندان کو بھی لے کے بہت جھوٹ ہے اس کا. کبھی کہتا تھا ہم برلاس خاندان سے ہیں, یہ جو اب کاظر بھائی جان ہے نا وہاں جی سے جی کہتا تھا ہمارے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں بڑے. کبھی کہتا اچھا تھا مغلیہ خاندان سے ہیں ہم. پھر اس کو کہیں سے پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ حدیث کوئی پتہ چل گئی کہ آپ وسلم نے سلمان فارسی جو تھے رضی اللہ عنہ ہو ان کے ہوں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کچھ کہا کہ تو یہ پھر اس نے فارس خاندان سے بھی کہا کہ میں ان میں سے ہوں. تو یہ بھی پارس حدیث میرے پہ جو ہے نا اچھا روایت پوری ہو جاتی ہے. اچھا تو اچھا یعنی کہ اس کو جہاں سے جو تھوڑی بہت سمجھ لگتی تھی جاہل انسان کو تو وہ اپنے آپ کو وہ چینج کر. اس کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا دور کیسا ہوگا, سب چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں گی, سب میری یہ نا ریڈ کر لیں گے چیزیں. تو ہوں سب یہ تو اس کو بالکل اور اس کو نا ایک یہ بھی نہیں تھا یقین کہ گورے یہاں سے جائیں گے. اس کو نہیں تھا اچھا یقین اچھا کہ گورے یہاں سے چلے جائیں گے, یہ انڈیا پاکستان بن جائے گا. تو اس کو تھا کہ اب یہ ایسی ہی ہے, مجھے ان ہوں کی حمایت حاصل ہے. اور اس کو تھی بھی مطلب اس مقدمے جیت جاتا تھا یہ ایزیلی. اس کے قادیانی جتنے بھی تھے یہ بڑے بڑے عہدوں پہ تھے, فوج میں بھرتی تھے. اور سوری میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا نا 1857 کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی, جی جی اس کا باپ غلام مرتضیٰ اور اس کا بھائی غلام قادر, یہ ہوں لوگ گوروں کی جو فوج میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کی تھی وہ اچھا جنگ. ہاں جی. تو یہ اس کو تھا اس کو یقین نہیں تھا کہ گورے یہاں سے نکل جائیں گے. تو یہ جو اچھا اتنی اس اچھا نے بونگیاں ماری ہیں نا, اتنا جو کفر کیا یہ اس نے اسی ہوں بنا پہ کیا کہ میرا باپ یعنی گورا ہی اس کا باپ تھا تو اس کا تو مجھے ساری عمر شفقت رہنی ہے ہمیشہ ہی. اچھا خیر,
تو پھر اچھا فاطمہ، یہاں پر صرف ایک بات میں یہاں پر، کیونکہ ہمیں معاشرتی علوم میں بہت پڑھایا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کی بڑی کوئی خدمات ہیں اور ایسے اور ویسے، کیونکہ ہمیں تو بہت ٹویسٹڈ ہسٹری پڑھائی گئی ہے نا. تو ہاں یہ آپ نے یہ مینشن کیا تھا کہ جب انگریزوں نے جو ہے وہ بندے ٹارگٹ کرنے شروع کیے کہ کون سے بندے جنہیں اپنے مقاصد کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، تو سر ہاں جی سید احمد خان واز ون آف دوز، یعنی ایسا ہاں ہوا. جی وہ بھی تھے لیکن یہ اندر. ہاں جی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ کیوں نہیں آگے جا کر یہ دعویٰ کر دیا کہ میں جو ہوں وہ میں بھی نبی ہوں، یا میں، اور یہی کیوں جو ہے وہ آگے گیا؟ کچھ تھوڑا سا ہاں آپ جی اس کے ہاں بارے میں جی بتائیں. سر سید احمد خان کا میں اس کو تو نہیں کہتی کہ ان کا ظاہر ہے وہ تھا انسٹیٹیوٹ، مسلمان وہاں اسٹڈی بھی کر رہے تھے، وہ تو چلے اللہ ان کی خدمات ہیں، لیکن ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے. ہوں وہ بھی اس چیز کو نا پرووک کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے اور ان کا ہوں وفات ہو چکی ہے، یعنی کہ وہ بھی یہ مانتے تھے. تو اس لیے گوروں، ظاہر ہے یہ گوروں کی حمایت کے ساتھ ہی تھا نا ان کا بھی انسٹیٹیوٹ چل رہا ہے، یہ تو ظاہر بالکل. گوروں کا ہی سارا کچھ تھا، ہولڈ ہی سارا ان کا تھا. ہوں لیکن اس کو کہا گوروں نے، ملتے ہیں ریفرنسز کہ اس کو کہا گوروں نے کہ تم بھی مجدد، مہدی، کوئی عیسیٰ، کوئی اس طرح کا، تم اصل میں وہ اسی کو چاہ رہے تھے. یہ تو جاہل تھا نا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اسی کو چاہ رہے تھے، لیکن کیونکہ اچھا، اس کے اندر یعنی تھوڑا مرزا جو ہے اس کی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں تھی کیا؟ مطلب نہیں 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 یہ تو بالکل بھی بہت نہیں. ہم سننے میں آتا ہے جی اس نے بڑی کتابیں لکھی تو بڑے مناظرے کیے، تو ہاں جی تو وہ میں نہیں تھی. سارا بتاؤں گی، کہتی جی ہیں تبھی بتا دیتی ہوں، یا پھر اس کی لائف میں جو اس کے کلیمز میں بتانا ہے. تو اصل میں یہ جو تھا نا یہ پاگل تھا، یہ میں کوئی تنزیہ نہیں کہہ رہی، یہ ایکچولی اس کے ساتھ اس کے جو ہے نا دماغ میں ایک مسئلہ تھا، یعنی کہ یہ بالکل ایک سپلٹ قسم کی پرسنالٹی تھی، ایک نگلیکٹ قسم کا. اس کو کوئی اس کو تو گھر والے بھی اس کو بالکل نہیں کہتے نا، اس کو پوچھتا نہیں تھا کوئی. تو ایک اچھا. اس طرح کے یہ عجیب قسم کا، بلکہ اس کے باپ خود کہتا تھا لگتا ہے کڑی پیدا، کیونکہ پنجابی فیملی نا، صحیح پنجابی سکھ فیملی، جو کہ مسلمان ہی تھے یہ نام کے، تو وہ لوگ تو اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. اس کا باپ، اس کا بڑا بھائی بڑا خوش ہوا تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی کہ اب میں آل نال ہوں. تو یہ پھر یہ مانتا گیا ان کی، اس کے اندر تھوڑا ایمان تھا سر سید میں، کہ وہ ڈر اچھا. گیا یا جو بھی اس کا دماغ کام کیا، اس نے کہا میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میں نبی ہوں. وہاں پہ اس نے انکار کر دیا. تو اس نے کہا میں ہوں نا، میں کرتا ہوں، مطلب مجھے اس کا تو کوئی کہتے ہیں نا اس کے اندر وہ تھا ہی نہیں ایمان والی کوئی چیز. ایک جو یہ ہوں کر کے گیا ہے، ایک ایمان والا بندہ یا جس نے خدا کا تھوڑا سا خوف ہو یا جس کا دماغ کام کرتا، وہ تو نہیں کرے گا بالکل بھی جو اس نے کیا ہے. اچھا. تو یعنی یہ کہ آپ یہ جو ایک بہت پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی کوئی بڑا اعلیٰ خاندان تھا، یا نو ویسے اگر ہم دیکھتے ہیں ویسے تو خیر کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، لیکن انبیاء ہمیشہ اعلیٰ نسب خاندان سے بھیجے جاتے ہیں، انتہائی اخلاق کی بلندیوں پر ہوتے ہیں، ہاں جی اور ان کے بالکل. نسب میں کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی پیچھے سے بھی اگر ان کی ٹریس کریں تو نسب میں جو ہے وہ کوئی ڈھونڈنے سے بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ کوئی اخلاقی برائی نہیں ملتی اس طرح. لیکن یہ کہ یہ خاندانی پس منظر ہی جو ہے وہ کافی، آپ جسے کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کا تھا بھوکے کہ یہ تھے یہ دعویٰ. لوگ نا، غریب بھوکے اور پڑھے لکھے بالکل بھی نہیں تھے. ان کی حوالوں سے ملتا ہے کہ اس کے پتہ دادا کے پردادا نے خودکشی کی تھی بھوک سے تنگ اچھا. آ کے. اور اچھا. یہ اس کے بڑے دعوے ہیں کہ جی قادیان بہت بڑا کوئی فصیل قلعہ ہوتا تھا جس میں 22 فٹ، وہ جو سے قلعے کی نہیں اوپر ہوتی وہ چوڑائی دیواروں کی، جی فصیل 22 جو فٹ ہوتی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس پتہ نہیں کتنے وہ کھچر چلتے تھے یہ وہ. اب ایک ایتھولوجسٹ تھے جو قادیان کی ہیں، اور یہ بھی مل جائے گا آپ اگر یوٹیوب پہ کریں گے، ان سے پوچھا کہ کیا ایسا تھا قادیان کبھی اس میں فصیل، وہ تھے ہی قادیان کہ ان کے بڑے بوڑھے یعنی کہ ان کا باؤ اجداد ہی قادیان کے تھے. کہتے نہیں، کہتے ہوں آج ابھی بھی جا کے دیکھیں جہاں پہ ہوتا ہے فصیل، آج بھی ہم جاتے ہیں تو اگر تو وہ اس کا کچھ نہ کچھ آثار رہ جاتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی بلڈنگ کھڑی رہ جاتی ہے، بے شک ساری ختم بھی ہو جائے تو ہوں وہاں پہ میرے پیرنٹس بھی گئے ہوئے ہیں قادیان، تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ وہاں کچھ ایسا تھا، لیکن وہ بندے نے تو پھر وہ دے دیا نا کہ وہاں پہ ایسا کچھ تھا. یعنی کہ اس نے صحیح جھوٹ بولا، اس نے اپنی طرف سے بہت بننے کی کوشش کی کہ بڑے اعلیٰ خاندان سے ہوں میں، یہ میں وہ، ہوں. لیکن ایکچولی یہ بھوکے ننگوں کا خاندان تھا. اور اچھا. بالکل، اور شریف بھی نہیں تھے، سارے شرابی تھے. اور اس کے تو بھائی کی شادی ہوئی تھی تو خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی کہ اسے پتہ نہیں کتنی یہ طوائفیں لائے تھے یہ لوگ لاہور سے. یعنی کہ اس طرح کا تھا یہ خاندان، ان کے اخلاقی طور پہ بھی گرا ہوا اور معاشی طور پہ بھی زیرو.
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس میں یہ جو ہے وہ میں خود بھی تھوڑا سا جو ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے اس میں یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کے باپ نے کوئی تعلیم دلوانے کی کوشش کی لیکن یہ کہ یہ کوئی پڑھ لکھ سکا نہیں تھا. البتہ یہ ہوا تھا کہ شاید تھوڑا بہت کوئی لا کو ایکسپوجر ہوا تھا تو یہ ایک اسکل اس نے سیکھ لی تھی جسے آپ کہتے ہیں نا کہ بات چیت کرنے کی ایک اسکل تھوڑی سی آ گئی تھی اور کچھ دو چار نقطے ایسے پتہ چل گئے تھے جس کی بنا پر یہ واپس پھر جب قادیان آیا ہے تو اس نے آ کر اپنا ہاں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا نا ایک بنا لیا کہ ہاں جیسے میں تو کوئی بہت تعلیم حاصل کر آیا ہوں اور میں نے کچھ بہت پڑھ لکھ لیا ہے اور وہ کچھ باتیں بس چند سیکھی تھی وہ بولتا تھا تو لوگ بڑے امپریس ہو جاتے تھے. تو اس طرح نا اس کی ایک فالوونگ بننی شروع ہو گئی تھی اور اچھا اسی فالوونگ کو جو ہے وہ پھر آگے انگریز نے کیش کروایا ہے. تو پھر یہ ہاں جی کتابیں کیسے لکھی ہیں اگر کوئی فارمل ایجوکیشن بھی نہیں تھی تو یہ کس طرح جو اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے نام سے؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس نے کوئی لا کی تعلیم حاصل نہیں کی اور یہ اللہ معاف کرے کہ اس کے نا باپ کیونکہ گوروں کی فوج میں ہوا تھا بھرتی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی 1876 میں. اچھا اب اسے ملتی تھی گورنمنٹ سے پینشن اچھا اچھا 700 پتہ نہیں 80 روپے کے 720 روپے ملتے تھے سال کے. ہوں، تو اس کا سالہ بھی تھا اور کزن بھی تھا امام دین اس کی یعنی کہ بیوی جو پہلی تھی نا حرمت بی بی کا بھائی اور اس کا وہ کزن بھی تھا امام دین. یہ اس کے ساتھ سیالکوٹ میں ملتی تھی اس لیے نا سیالکوٹ جانا پڑتا تھا ان کو وہ لینے پینشن. تو یہ پینشن لے لیں گے اور کیونکہ وہ پورے خاندان کی پینشن ہوتی تھی سارے سال کا وہ آتا تھا ظاہر اکیلے کی اس کی تو نہیں تھی. اور یہ اور امام دین واپس ہی نہیں آئے قادیان. انہوں نے وہ ہڑپ کر لی وہ پینشن چور بھی اس کو کہتے ہیں. تو اچھا انہوں نے وہ سیالکوٹ میں وہ ہڑپ کر لی. اب ڈر گئے اس کے 2 بیٹے بھی تھے تب یہ خود بھی پتہ نہیں اس ٹائم نا تھا 35-36 سال کا. تو یعنی کہ چھوٹی ایج میں اس کی شادی ہوئی تھی. تو اس نے وہ پینشن چوری جب کر لی یہ واپس ہی نہیں آیا اور اس دوران اس کی ماں اور اس کی بیوی اور بچے بھوک پہ نہیں وہ آ جاتے مطلب روٹی کے لیے ترس رہے تھے وہ لوگ. تو اس کو کوئی خیال نہیں تھا. آپ اس کا یہ دیکھیں اس کو کوئی خیال نہیں میں اپنی ماں اور بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے اب یہ واپس ہی نہیں جا رہا. اس دوران نا اس نے یہ جو نہیں ہوتے عدالت کے باہر منشی ہوتے ہیں جس طرح جی جی ہے نا وہ پیپر پاس کرنا وہ بھی اس کو 4 سال آگے اس سے پاس نہیں ہوا. اس کو یہ ہے کہ وہاں پہ لیکن یہ ایز اے وہ لگ گیا تھا اس نے کوئی لا نہیں پڑا. اور اسی دوران کیونکہ میرے جو بڑے ہیں وہ سیالکوٹ کے ہیں اسی دوران کیا ہوا کہ یہ کیونکہ اس نے بچپن میں جو ہے نا قرآن پاک کی تعلیم تھوڑی بہت فارسی لی ہوئی تھی اور سیالکوٹ میں پتہ نہیں مجھے لگتا ہے اس ٹائم پہ اتنے کو لوگ جاہل تھے کہ ان کو اس کو سمپل قرآن بھی پڑھتا تھا تو وہ لگتا تھا بہت بڑا عالم دین. تو ان 4 سال میں نا اس دوران کہتے ہیں نا کہ اس کی تھوڑی وہ جس طرح یہ باتیں کرتا ہوگا تو تھوڑا وہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہاں ادھر ہے اور پھر بات کرتا ہے یہ وہ یعنی کہ اس طرح. پھر یہ ان 4 سال میں اس کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا اس کے نہیں گیا اسے اچھا دفنانے نہیں گیا اپنی ماں کو. اس نے اپنی اچھا بیوی اچھا بچوں کا نہیں پوچھا. پھر 4 سال بعد یہ واپس گیا. تو یہ اور ڈاکہ بھی ڈالا اس دوران انہوں نے. اور یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہی ہوں یہ ریفرنسز کے ساتھ ہیں کسی کو چاہیے تو انشاءاللہ ریفرنس ملے گا. تو یہ ہے اس کی حقیقت اس کی تعلیم کی بھی اور سارا کچھ. تو پھر کتابیں میرے خیال ہے کوئی پیڈ کوئی لوگ ہوں گے جن سے لکھوائی گئی ہوں گی پھر. ہاں جی اس نے نا 3-4 کتابیں کیونکہ اس کو نا پتا چلا کہ اس میں تو لوگ میری سنتے ہیں اور پیسہ بھی دینے کو وہ کہتے ہیں نا ہے تیار کہ میں جی کتابیں لکھوں. اور اس نے کہا کہ میں تو بڑا بھی عیسائیوں کو جو ہے وہ چپ کرواتا ہوں ہندوؤں کو اور یہ وہ تو مسلمانوں کو یا کہ بڑا بھی عالم ہے. انہوں نے کہا اوکے ہم تمہاری نا مدد کرتے ہیں ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم نا کتابیں لکھو یہ حوالہ موجود ہے. تو اس نے اچھا کہا کہ میں نا 50 کتابیں لکھوں گا تو مجھے اتنے پیسے دو. انہوں نے دے دیے پیسے. اب نا اس نے 4 لکھی بس کتابیں. اب انہوں نے دیکھا مسلمانوں نے کہ یہ تو اس کے بعد کوئی کتاب ہی نہیں اس نے لکھی. تو انہوں نے پھر کہہ دیا ہوگا یعنی پوچھنا شروع ہو گئے ہوں گے. تو اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے نا 5ویں کتاب لکھی وہ آج بھی ایسی لکھی ہوئی ہے ایک پیج پہ 4 لائنیں اتنے بڑے بڑے لفظوں کے ساتھ لکھی. اور اس نے کہا کہ چونکہ 50 کتابوں کا تھا وعدہ تو 5 میں نے لکھ دی ہیں تو 50 اور 5 میں نا 0 کا ہی فرق ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایک چھوٹا بچہ بھی مطلب نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ یعنی کہ کتنی چائلڈش بات ہے کہ 50 میں اور 5 میں 0 کے فرق ہے تو بعد میں تو 50 تو کا وعدہ جو ہے نا میں ہو نے گیا. اپنا وعدہ پورا کیا یعنی ہاں یہ جی اتنا سچا انسان تھا وہ. یہ تھی اس کی ہاں اخلاقی جی حالت کہ اتنی ہاں سچائی جی تھی کہ ہاں 50 جی. کے 5 لکھے جو ہے لائک لٹرلی. پھر پھر بھی لوگ مطلب ہیں جو آج بھی مطلب فالو کر رہے ہیں. سب سے ہاں زیادہ جی تو یہ حیران کن بات ہے.
تو میں اس بات کو وہی میں نے کہا نا کہ اس کو تو چھوڑنا کہتے ہیں نا، اس کو اگر آپ چھوڑنے کا ارادہ کر لو مرزے کو، تو آپ کو تو مہینہ بھی میں زیادہ بتا رہی ہوں، شاید میں نے زیادہ لے لیا تھا کیونکہ شاید اس کی کتابیں اتنی وہ خرافات پڑھنے میں سمجھنے میں ٹائم لگ گیا، تو اس کو بندہ فوراً چھوڑ دیتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے یعنی جیسے اگر ارادہ کر لے تو پہلے ریسرچ کرنی ہے۔ تو اچھا، آپ کچھ جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ بتا رہی تھی ان کا نام جنہوں نے اس بندے کے بہاف پر کتابیں لکھی ہیں، حکیم کیا نام تھا وہ بھی ذرا ہاں میں جی ہاں جی، اب نا بتا- اس نے کتابیں خود اس لیے بھی نہیں لکھی، یہ بھی حوالہ موجود ہے کہ اس کا تو نا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، وہ بھی دایاں ہاتھ بچپن میں کہیں، تو اس اچھا کا تو وہ لکھی ہے کہ ایسی حالت تھی اس ہاتھ کی کہ چائے کا کپ اٹھا کے نہیں پی سکتا تھا، تو کتابیں اس نے کہاں سے اتنی لکھ لینی تھی۔ اس کی کتابیں لکھی ہیں جس میں تھوڑا کہتے ہیں نا آن وسلم کے بارے میں ذرا صحیح لکھا ہوا ہے، یا تھوڑا سا اسلام کے بارے میں تھوڑا بہت ٹھیک طریقے سے کہتے ہیں نا کان چان کر کے لکھا ہے۔ وہ پہلا جو ان کا حواری خلیفہ، حواری بھی نہیں کہنا چاہیے، پہلا جو ان کا ہے حکیم نور الدین، اصل میں اچھا وہ اس کا ماسٹر مائنڈ ہے قادیانیت کا، وہ اچھا اپنے حواس میں تھا، وہ تھا، اور وہ ایکچولی جو ہے نا وہ اس کو پالش اس نے کیا، یعنی کہ سامنے یہ تھا، پیچھے جو کچھ کر رہا تھا وہ بندہ تھا، اور وہ گورو نے اس کو کہا کہ اس کو تو کوئی گرومنگ نہیں تھی اس کی، یہ تو بالکل جاہل تھا، وہ تیز اس نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا نا کانٹ چھانٹ اس کو تم گائیڈ کرو، اس کو لے کے چلو۔ تو اچھا اچھا وہ جو تھا نا کشمیر میں طبیب بھی تھا، شاہی طبیب تھا اس ٹائم کے بادشاہ جو تھا وہاں پہ، راجیت سنگھ شاید نام تھا اس کا، تو وہ پھر وہاں سے گورو نے اس کو پھر قادیان کہا کہ تم جاؤ، تم ابھی ادھر اس کے ساتھ رہو اور اس کو جو ہے نا تم اس مشن کو لے کے چلو۔ تو وہ ایکچولی اس کے پاس نالج تھا ویسے قرآن کا، حدیث کا، اس کے پاس کچھ ایکچولی قادیانیت نا جتنے مذہب آئے ہیں نا دنیا میں ان کا مکسچر ہے، تو جس اچھا کا جو سمجھ آیا وہ انہوں نے اپنے اس میں ڈالا، تو وہ بھی بہت طرح انفلوئنس تھا، بہائی مذہب ہے کوئی ایرانی عراقی وہاں ریجن کا، اس کا بھی اس کو تھا، ہاں جی، تو وہ بہت سے اور انہوں نے کاپی پیسٹ کیا لٹرلی، اچھا ان کی پکڑ کے بکس جو ہے نا کاپی پیسٹ بھی کی ہوئی ہیں، تو وہی اگر آج ان کا فورینزک کروایا جائے نا ان بکس کا، جی تو جی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ یہ پتہ نہیں کتنی بکس کی کاپی پیسٹ ہے اور کتنے لوگوں نے لکھا ہے۔ پھر ایک قاضی یار محمد تھا جو کہ اچھا پتہ نہیں نام کا قاضی تھا یا واقعی قاضی تھا بھی، وہ بہت باحیات قسم کا انسان تھا، تو وہ اس نے جو گاندھی بہت جو لکھی ہوئی نا اندر بکس، اس نے اور اس نے لکھی ہوئی ہیں جو ہمیں آپ لٹرلی سیکس کی باتیں بھی بہت ہیں، ایسا لگتا ہے جس سے آپ کو پتہ نہیں کیا مطلب پڑھی بھی نہیں جاتی اس طرح کوئی حالات۔ منٹو کی کہانیوں کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہاں کوئی اس جی، طرح؟ بہت ہی مطلب یعنی کہ نماز یہ تو اس بندے نے کہا ہے کہ نماز کا مزہ ایسا جیسے مرد عورت میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا، اس کو اس نے نماز کے مزے استغفر مطلب بالکل ایک کہتے ہیں نا، میں تو یہ کہتی ہوں کہ پھر شیطانیت کا بھی کون سے لیول پہ تھا اس کا دماغ جب یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ تو یہ آپ نے دماغی کنڈیشن کی بات کی تھی پہلے بھی، تو مطلب وہ واقعی کوئی ڈاکیومنٹڈ مینٹل النس تھی اس کو؟ ہاں جی، اس نے خود لکھا ہے اپنے بارے میں کہ اس کو مہرام جو کہ ہسٹیریا بنتا ہے اور سائیکوسس اور اسکیزوفرینیا کا یہ پیشنٹ تھا، اور یہ ایلفر مال ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی لی ہے اس کے اوپر، اس کو مینٹل ثابت کیا ہے کہ یہ پاگل انسان اچھا تھا، اور یہ مطلب ایک ایسا انسان جو 7 دن نہاتا نہیں ہے، جس سے بدبو آتی ہے، جس نے خود لکھا ہے کہ وہ، اور اس نے کبھی امامت نہیں کرائی کیونکہ اس کو ڈائبیٹک تھا، تو اس کا ہر ٹائم اس کو یورین آتا رہتا تھا، تو یہ گندی حالت میں مطلب رہتا تھا، اور گرمیوں میں یہ 3 اور قادیان کیا ہے پنجاب میں ہی ہے نا، اب پنجاب کی گرمی دیکھ لیں کیا ہوتا ہے گرمیوں میں 3 جوڑے جرابوں کے پہن کے کوٹ پہن کے گھومتا ہوتا تھا یہ، اچھا اچھا ان تو کی اس کی دماغی حالت بہت خراب تھی، بہت زیادہ۔ اچھا اچھا تو یعنی اس طرح سے جو ہے وہ اب جو دعوے ہیں ان کی، ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ عاقل ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا عاقل اور بالغ، تو بات تو اسی کی مانی جائے گی یا رولنگ تو اس پر اپلائی ہوگی جو عاقل اور بالغ ہے، لیکن ایک شخص عاقل ہی نہیں ہے، جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہسٹیریا اور اسکیزوفرینیا، یعنی یہ جو وہ پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے ریسرچ کی ہے باقاعدہ صرف اسی پر، غلام احمد قادیانی پر، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو اس طرح کے دماغی امراض تھے۔
اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ایک پاگل تھا تو پھر تو پاگل کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی ہے، وہ اس طرح کا پاگل ہی تھا جب یہ سینسز میں بھی آتا تھا، یعنی کہ ہاں یہ کیسی سپلٹ پرسنالٹی تھی کہ اس میں کیا ہوتا ہے لوگوں کے پاس جو بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے نا کسی کی، وہ اس کی کہتے ہیں نا پیک پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے پاس تھوڑا سا دین کا علم تھا تو یہ پیک پہ گیا ہے، اس میں خدائی کے بھی دعوے ہیں اس کے، یعنی کہ اسی میں یہ پیک پہ گیا، یعنی کہ یہ اس طرح کا، یعنی کہ اس طرح کا پاگل نہیں تھا کہ جس طرح یہ پاگل ہوتے ہیں کہ ہر ٹائم پھاڑ کے اپنا گلا کپڑے پھر رہے ہیں، اس طرح کا بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ اس کا دماغی مسئلہ تو تھا نا، مطلب جس طرح کہ اب آپ دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ٹرمز ایک مینٹل النس کتنا سیریس لیا جاتا ہے، تو یہ تھا پیشنٹ، مینٹل پیشنٹ تھا یہ۔ صحیح، یعنی یہ کہ اس طرح نہیں کہ ہم کہیں کہ جیسے وہ مجنوں والی حالت ہے کہ آپ کو کوئی ہوش نہیں اپنی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنی ہوش اور سمجھ تھی ہی تو انگریزوں کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پون بننا چوز کیا اس شخص نے، اور اصل جو موٹیویشن تھی وہ کیا تھی؟ پیسہ تھی، کیونکہ آپ نے بتایا کہ جیسے خاندان بہت غربت کا شکار بہت تھا، غربت کا، تو ان کو انگریزوں نے ان کو پیسہ دیا، انگریزوں کا مطلب یہ تھا کہ بھئی جو بھی ہم اس کو کہیں گے بکواس کرنے کو، یا جو بھی ہم کہیں گے، جو کچھ مٹیریل بھی ہم اس کو شائع کرنے کو بولیں گے تو یہ بیک آف نہیں کرے گا، ہاں یعنی جی بالکل، ایک ایسا اس کو انسان پیسہ ان کو مل گیا جس کی اخلاقی ایسی حالت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دین کی بات تو آپ سائڈ پر بھی رکھتے ہیں، اگر آپ ویسے بھی کسی کے ساتھ کسی آرگومنٹ میں جاتے ہیں تو گالم گلوچ کے لیول پر گرنے میں آپ کو کافی زیادہ گرنا پڑتا ہے آپ کو اخلاقی حساب سے، لیکن کجا کی اس شخص نے جو ہے وہ جب اپنی کتابوں میں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے یا اور بھی جو ہے وہ اب اللہ جانے اس نے لکھی ہیں یا لکھوائی ہیں، لیکن یہ کہ ان میں باقاعدہ جو ہے وہ گالیاں ہیں، ابیوزز ہیں، اور نیک انسانوں کے بارے میں، تو یہ اس طرح مطلب اس طرح اسی وجہ اپنی ان اوصاف کی وجہ سے جو ہے نا یہ انگریزوں کے لیے بڑا سوٹیبل ایک بندہ تھا بہت کہ سوٹیبل، ہاں کہ ہم اس کو جو کہیں، چاہے ہم اس کو کہیں تم خدا ہونے کا دعویٰ کرو، یہ اس سے بھی بیک آف نہیں کرے گا، جیسا آپ نے کہا کہ ان کمپیریزن سے سید جو تھے وہ ہی واز اے لرنڈ پرسن، تو ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ایمان ضرور تھا کہ وہ اتنے بڑے دعووں تک جو ہے وہ ان کو نہیں گئے، خوف آیا اور وہ نہیں کر پائے۔ جی تو کیونکہ یہ میں نے آپ کو بھی حوالہ بھیجا بھی تھا کہ اس کا باپ کہتا تھا اس کو نا تمہاری بڑی فکر ہے، تم کیا کرو گے، تمہارے کھانے پینے کا کیا بنے گا، روزگار کا کیا بنے گا، تو یہ اس میں ایسا تھا کہ بکس میں لکھا یہ اس میں پاور نہیں تھی کسی کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے کی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسان مینٹلی ڈسٹرب تھا، تو یعنی اس طرح پرسنالٹی ڈس آرڈر کچھ اس طرح کے تھے کہ بھئی نہ ہاں کانفیڈینس تھا، بس یہی کہ بھئی انہوں نے اس کو اٹھایا، تھوڑا گروم کیا، کچھ باتیں اس نے سیکھی اور بس وہ ان کے بل بوتے پہ جو ہے وہ، اور یہ کہ ایک عام قادیانی کو جو ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ شروع میں اچھا ہی پڑھایا جاتا ہے کہ ہاں قرآن سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جی اور بالکل، اسی نام کو لے کر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان سے اتنی محبت ہے جبھی یہ ان کا مشن لے کر آگے چل رہا ہے، اور نبی ہے تو ان کی طرف سے ہے، ان کے ساتھ ان کے مشن میں شریک ہے، اس لیے آپ اس کو فالو کریں، ہے نا، اور اسی طرح پھر قرآن کی آیات جو ہیں وہ ان کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ حوالے جو ہیں وہ بہن نے شیئر کیے تھے تو میں آپ لوگوں کو یہاں پر دکھانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخی، پھر شرکیہ کلمات جو کہے گئے ہیں، یہ میں آپ کو سب کچھ پڑھنے کی سچی بات ہے ضرورت نہیں ہے جتنی، یعنی یہ obscene لینگویج ہے اور جتنی ولگیرٹی ہے اور جتنے اس کے اندر جو ہے وہ جو لکھا گیا ہے نا اس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک بڑی ہمت چاہیے، تو اس میں جو ہے وہ یہ بتا دیا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، جیسے یہاں پر یہ آ رہا ہے قادیان میں خدا، یہ میں آپ کے لیے بڑا کر دیتی ہوں کہ یہ ایک بار مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ خدا قادیان میں نازل ہوگا اپنے وعدے کے موافق، نعوذ باللہ معاذ اللہ، پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا الزامات ہیں، کہیں کہا گیا ہے کہ میں خدا کا باپ ہوں نعوذ باللہ، کہیں کہا گیا ہے میں خود خدا ہوں، یہ سارے پروف میں نے اس لیے لگائے ہیں، یعنی ہم اس لیے بھیجے تھے بہن نے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی یہ اپنے سے گھڑی ہوئی کوئی باتیں ہیں، یہ سارے تاکہ کلیمز یہ اسی کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کے نام پر یہ اس میں سے ہیں، کبھی یہ ہے کہ یہ اس کو یہ کہا ہے خدا نے کہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، اور کبھی یہ کشف ہو گیا۔ اچھا اس میں یہ میں آپ کو بڑے مزے کی ایک فاطمہ بات بتاؤں، یہ لڑکا اور خدا والا جو پروف ہے نا، یہ اس پر جوتیاں بھی پڑی تھی مرزا غلام احمد کو، کیونکہ اس نے کوئی پیشنٹ کو یہ کی تھی کہ جی لڑکا ہوگا تو، لیکن وہ لڑکی ہو گئی تھی، تو وہ گاؤں والے جو تھے نا وہ انہوں نے جو ہے وہ مرمت بھی کی تھی پھر ٹھیک ٹھاک۔ تو یہ اس طرح کی کلیمز ہیں، ایک تو یہ کہ کہیں خدا کا باپ، کہیں میں خود خدا، کہیں میں خدا کا بیٹا، تو اس طرح یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں کیسے گستاخی اور شرکیہ کلمات ہیں، پھر اللہ کے انبیاء کو نہیں چھوڑا، سب سے وہی بات ہے کہ انہوں نے کیسے، اچھا یہ گریجول توبہ کیا تھا انہوں نے فاطمہ جو یہ
کبھی کہا کہ میں مہدی ہوں، یہ دعویٰ بھی ذرا بتائیے گا پلیز ہاں بہنوں جی، کو۔ یہ پہلے جو ہے نا اس نے اسٹارٹ نہیں کیا اس سے، ظاہر سی بات ہے، اس کا اپنا عقیدہ بھی پہلے پتہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، تو اس نے جب کہا نا کہ میں اب عیسیٰ ہوں، تو اس کا بیٹا بڑا ایک بیٹا ہے بشیر احمد، اس کو یہ قمر الانبیاء کہتے ہیں، نبیوں کا چاند، نعوذ باللہ۔ وہ اچھا اسکول تھا تو وہ کہتا میں گھر آیا نا جب تو میری ماں نے بتایا مجھے کہ ہمارے باپ نے نا مسیح آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، یعنی کہ ماں نے ایسے کر کے بتایا نا، تو اس نے اچھا کہا ہیں وہ نازل ہو گئے ہیں۔ اس سے اچھا ثابت ہوتا ہے کہ اس کا بھی پہلے یہ عقیدہ تھا، اس نے لکھا بھی ہے ایک دو بکس پہ، اس کا دیکھا میں نے کہ نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ جب اس کا میرے خیال میں جوانی میں دماغ جب سیٹ تھا، یعنی کہ 30-40 سال کا، تو اس کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ آئیں گے اور یہ وہ، لیکن بعد میں جب اس سے پیسے کی چکا چوند نے پھر اس نے سارا جو ہے نا شروع کیا، تو اس نے پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے وہ حدیث کی جو کہ ہر قادیانی ہر سناتا ہے، اور جو ہمارے بڑے اسی حدیث پہ پھنسے کہ نا حدیث صحیحہ میں آیا ہے کہ 14ویں صدی کے سر پہ مجدد آئے گا، اور جو عیسیٰ ہوگا اور امام مہدی ہوگا اور نبی ہوگا، تو وہ اچھا 14ویں صدی کی حدیث ہے ہی نہیں، تو اچھا اس نے کہا ہے کہ وہ ایک نہیں کئی ہیں، تو وہ ایک بھی نہیں ہے، ضعیف ہوں حدیث بھی نہیں ہے، تو ہوں اس سے کیا کہتے پھر اس سے پہلے کہا کہ میں تو ایک عالم، تو لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے عالم ہوگا مجدد ہوگا، ٹھیک ہے آتے ہیں لوگ نیک آتے ہیں ولی اللہ ٹائپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں تو امام مہدی، اس سے نو ڈاؤٹ بڑے بڑے اس کے وہ پھر خالد بھی تھے جس میں وہ آتے ہیں حسین بٹالوی ہیں، امرتسری، جتنے بھی عالم تھے بیچارے اپنی اپنی طور ہاں سے اس کو روکنے کی پیر کوشش مہر تو علی کرتے شاہ، رہے۔ ہاں پیر جی مہر علی شاہ گولوی، انہوں نے بہت کام کیا ختم نبوت ہاں کی، جی انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائم نا، تو اس میں پھر دیکھیں گے ان کے۔ اچھا تو آپ پھر بتائیں، پھر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ ہاں جی، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا اس نے، اور اچھا پھر اس نے کہا اچھا کام تو چلتا جا رہا ہے نا، مطلب کیا کوئی بھی کیا مخالفت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہوں تو پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو ان کی اماں جان جس کو یہ کہتے ہیں، کہ نا ہوں اب جو میں دعویٰ کرنے لگا نا اس پہ بہت مخالفت ہو، اس کو قبول نہیں کریں گے یہ لوگ، تو وہ ہوں جی اس نے پھر 1902 میں کہا کہ سب چھوڑو میں تو نبی ہوں۔ اب یہ جو اچھا بروزی اور شرعی نبی یہ کہتے ہیں، یہ بھی 2013 میں نا 14 میں، کیونکہ اب یہ پاکستان سے تو نکل آئے ہیں تھوڑے بہت، اب ان کو ادھر رہتے ہیں ظاہر ہے یہ، اب ان کی مرزا ہوں نے کہا چھوڑو جلی بروزی، ان کا جو 5واں خلیفہ ہے، اس نے کہا نہیں صحیح نبی تھے، اور اس نے خود ہوں کہا ہے کہ میری وحی میں منکر انل منکر والی ہے، یعنی کہ میری وحی میں حکم بھی ہے اور مناہی بھی ہے، تو یعنی کہ وہ پھر تو ہوں شریعت لے آئے ہو نا تم، یعنی کہ اچھا نئی ایک سیکنڈ، شریعت۔ میں آپ جو بات کر رہی ہیں نا، میں ذرا اس کا ریفرنس ادھر سب بہنوں کی توجہ مبذول کروانا چاہ رہی ہوں اسکرین کی طرف۔ آپ نے بھی جو وہ یہ مسیح کی بات کی ہے نا، یہ ہاں بھی اس وقت میں نے اسکرین پر میں ان کو دکھا رہی ہوں کہ یہ جو ازالہ اوہام کتاب ہے، کہ میں نے صرف مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں کہ صرف مسیح ہونا میرے پر ہی ختم ہو گیا، بلکہ میرے نزدیک ممکن کہ آئندہ زمانوں میں میرے جیسے اور 10,000 بھی مسیح آ جائیں۔ پھر یہ جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں نا کہ یہ وحی اور یہ میں نے یہ والا ریفرنس شیئر کر رہی ہوں اس وقت میں اسکرین پہ، کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، نعوذ باللہ۔ جی یہ والا جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ تمام نبیوں کا کہ حلول کر گئے خدا کا رسول نبیوں کے ہلوں میں، تو یہ ہاں اس کا جی، اس وقت ریفرنس جو ہے وہ بہنوں کے سامنے ہے۔ اچھا چلیے آپ کنٹینیو کریں، آپ جو بتا رہی تھی۔ اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے کہ اب جو دنیا تب تک ختم نہیں ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے اور تم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوں، وہ جی ان جی کی ہاں روایت ہے۔ تو اس نے نعوذ باللہ، وہ بھی میں نے آپ کو ریفرنس بھیجا تھا، اس نے نعوذ باللہ ان کو گبی غین با یا غبی قرار دیا ہے، استغفر اچھا اللہ، کہ نا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غبی تھے، یعنی کہ انہیں بھولنے کی عادت تھی، جنہوں نے اتنی احادیث مروی کی ہیں اور صحیح احادیث ان کی بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، تو اس نے نعوذ باللہ ان کے بارے میں، تو میں نے جب یہ 5-6 چیزیں پڑھی تھی نا، تو اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جو جھوٹ باندھتا ہے نا، تو وہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں کر لے۔ تو بالکل۔ آپ یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ اگر قادیانی ہو تو پھر آپ تو خود ہی جا رہے ہو جہنم میں، آپ کو خود ہی جانا ہے، اللہ معاف کرے۔
اللہ تعالیٰ بچائے. ظاہر سی بات ہے ہم انسانوں کی بھلائی کی ہی جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں. یہاں میں نے کچھ ریفرنسز جو آپ نے شیئر کیے ہوئے تھے انبیاء کی گستاخی کے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا کیونکہ اس ٹارگٹ کا وہ جی کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا نا اس سے کہ یہ جو عقیدہ ہے اینڈ آف ٹائمز میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اس عقیدے کو اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فتنہ انکار حدیث بھی جو شروع ہوا ہے نا، جو کہ یہ سر سید احمد خان بھی ایکچولی اس میں وہ اس کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے بھی حدیث کا انکار کیا ہے. اور پھر یہ کہ یہ حدیثوں کا انکار کرنے سے کیا مراد ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اینڈ آف ٹائمز کا جو سبجیکٹ ہے نا، یہ ہمیں ایکسکلوزیولی احادیث سے ملتا ہے. یعنی قرآن میں ہمیں لنک تو ملتے ہیں لیکن قرآن میں ہمیں نام نہیں اس طرح کے ملتے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو خیر واپس آنا جو ہے دوبارہ وہ قرآن سے بھی ہے. وہ بھی اگر ہوا موقع تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ وہ آیا ڈال دوں گی، سورہ نساء سے ہیں. تو اب یہ کہ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر کو پھر یہ کہ اچھا وہ زندہ ہیں کہ یا وہ مردہ اٹھا لیے گئے ہیں. اور اس میں اگر ہم دیکھیں نا، اس آسپیکٹ میں آ کر یہ قادیانیہ جو ہے وہ یہودیت کو فالو کرتی ہے، کیونکہ یہودی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے انکار کرتے ہیں. اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو سولی چڑھا دیا تھا، ہم نے ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا تھا، اور یہ کہ اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے تو ہمارا اپنا مسیحا آئے گا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر پر کچھ باتیں ہیں. وہی بات ہے کہ یہ پڑھنے میں انتہائی شرمناک چیزیں ہیں. یہ الفاظ ایسے ہیں، اسے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ یہ آپ خود ہی اس کو دیکھ لیں. آپ کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا الزام ہے شرابی کے اور زانی کے، نعوذ باللہ. اور یہ کہ باقی انبیاء کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں تو اور ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ تو ان کے نہیں تھے، بلکہ ان کے زمانے میں کوئی تالاب ہوا کرتا تھا، تو وہ اس تالاب سے ویسے ہی لوگوں کو شفا ملا کرتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تالاب کی ہی مٹی لا کر جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. تو یہ جو وہ مادرزاد کوڑی کا علاج ہو جانا، اور وہ اندھے کا علاج ہو جانا، اور روح پھونک دینا پرندوں میں تو ان کا زندہ ہو جانا، تو یہ سب جو ہے یہ اس نے یعنی اس لعین نے جو ہے وہ اس تالاب کی طرف ایٹریبیوٹ کر کے آپ کی جو وہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائی، جن کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی پولیوٹ کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کئی لاکھ بے گناہ بچے مار ڈالے اور کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ برا کام کیا. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کے لیے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے جو میرے لیے دکھا رہا تھا اللہ تعالیٰ، تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر میں ہوتا اور میں اس قید کے مطلب میں اس قید میں دعا کرتا تو میں قید سے بچا لیا جاتا، لیکن یہ کہ ان کو قید ہو گئی. پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ براہین احمدیہ کوئی کتاب ہے اس کی، اور اس میں یہ کہ میرا نام اللہ نے ابراہیم رکھا ہے. تو یہ بہت ساری یہ ٹوسٹیڈ عقائد جو ہے نا یہ، تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ میرا سوال آج جو آپ سے ایک اینڈنگ سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ اتنے سارے آبسین مٹیریل کے ہوتے ہوئے، اتنے زیادہ پرورٹیڈ مٹیریل کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک عام قادیانی جو ہے وہ یا تو اس کو یہ مٹیریل تک ایکسیس نہیں ہے، یہ بات ہے، یا یہ کہ اس کو قرآن اتنا ٹوسٹڈ پڑھایا گیا ہے کہ وہ ان ساری باتوں کو ٹھیک سمجھتا ہے. یعنی یہ ہاں کلیم جی. بہت سارے ہیں نا جو اتنے پرورٹیڈ ہیں. یہ جو سارے ریفرنسز ہیں یہ میں نے اپنے دوستوں میں اور اپنے یہ جو میری انلاز ہیں، یا میں نے اپنے میرے پیرنٹس کو دکھائے، یا میں نے اپنے دوست جو کہ پڑھے لکھی ہیں ساری، تو وہ میرے ہی خلاف ہو گئی. اور کیا کہتے ہیں، وہ تعویلیں کر لیتے ہیں. اسے تعویل کرنے ماہر انہوں نے، کیونکہ ہمارے بچپن میں وہ کر دیا ہوتا ہے کہ جو قرآن ہے نا یہ بھی ایک تعویل ہے، تمثیل ہے، یہ اچھا. استعارہ میں باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ اس کی جو یہ ساری باتیں جو میں باتیں آپ سے کر رہی ہوں نا، یہ جو اللہ کو لے کے بھی جو مائنڈنگ کریں گے، آپ سلم کے بارے میں جو وہ بولا، جیسے میں بھی ان کی تعویلیں کر لیتی تھی. چاہیے کہ ایک نبی جو ہے نا اپنا کمپیریزن نہیں کرے گا کسی دوسرے نبی سے، کیا کسی دوسرے انسان سے بھی نہیں، جہاں کہ اس کے بارے میں ابھی یوز کرنا شروع کر دے. جیسے کہ ہم سلم نے کہا کہ مجھے تم یونس بن متا کے اوپر بھی فوقیت مت دو. پھر ایک دفعہ ایک جن تھا مسجد نبوی میں، شرارتی مشرک جن تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ مشرک جن تھا لیکن اس کو تو قابو کرنے کی صلاحیت اللہ نے میرے بھائی سلمان علیہ السلام، یعنی کہ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں بھی سب سے بڑھ کر ہوں. تو یعنی کہ یہ چیزوں کا نا الحمدللہ مجھے کانسیپٹ تھا کہ یہ بھی ہو سکتا کہ تم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے تم کمپیریزن کیوں کر رہے ہو ابھی یوسف علیہ السلام سے یا نوح علیہ السلام سے، کسی بھی نبی سے تم اپنا کیوں کمپیئر، ان کو تم کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ ان کے ساتھ یہ تو میرے ساتھ یہ. ان چیزوں کا نا میرے اللہ کا شکر ہے کہ وہ چیزیں میری تو کلیئر تھی، تو انہوں نے شاید مجھے ہیلپ، انہوں نے یقین، اور نہیں باقی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جو قادیانی ہے نا وہ مانتے نہیں ہیں
یہ دہریت ہے، ایکچولی یہ دہریت ہے. ان کا مرنے پہ بھی یقین تو ظاہر ہے کہ مرنا، لیکن ان کو خدا سے ملنے کا کوئی یقین نہیں ہے، کوئی نہیں یقین کہ قبر میں عذاب ہے، انہیں کوئی یقین نہیں کہ کل اللہ کے سامنے جو حاضر ہونا ہے. اور اس کی دلائل ہے، ان کا خلیفہ جو چوتھا خلیفہ ہے اس کی ویڈیو ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت والے دن، لیکن جن کو جانور کھا لیتے ہیں ان کا کیا بنے گا. مطلب آپ یہ دہلی آتا ہے نا، یعنی کانسیپٹ، یعنی جتنے بھی آپ یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ایمان کے پلرز ہیں نا، ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹ ہیں، سارے کانسیپٹس کو ٹویسٹ کیا ہوا ہے. جبھی تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر مرزا کو جھوٹا ماننے سے شروع کرتے ہیں تو اگلا چیلنج آ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا، پھر اگلا آ جاتا ہوگا اسی طرح کے اور عقائد جو خراب کیے ہیں سارے. تو یعنی وہ جنوں پہ ایک کے یقین بعد نہیں دوسرا ہے، چیلنج. لیکن غیب پہ یقین ہی نہیں ہے. ایک قادیانی کا غیب پہ یقین نہیں ہے. میں اپنی بتا رہی ہوں، مجھے جنوں پہ یقین ہی نہیں تھا. حالانکہ من الجنۃ والناس ہے. ہاں مجھے بالکل. رونا آ جاتا ہے سمجھتے ہیں خدا اپنی کتاب کا اینڈ کہاں پہ کر رہا ہے، جس کو جن کو انہیں مائکرو آرگنزم جن ہے. تو یہ کس کی تھیوری ہے؟ یہ تو ان کی ہے نا، گوروں کی، جو کہ ریولیوشن ان کو مانتے ہیں نا، جو کہ دہلی ہیں، ان کی یہ باتیں ہیں جو کہ یہ ٹرو اسلام کو سکھا رہے ہیں. ٹرو اسلام کا ان کا دعویٰ نا کہ صحیح اسلام تمہارے پاس ہے، یعنی کہ بالکل. صحیح اسلام کا مطلب ہے دہریت. یعنی جنات سے بھی انکار کہ ہم صرف اسی چیز پہ بلیو کریں گے، بس وہ تو وہی بات ہوگی کہ جو بس ثابت ہو ہاں رہی ہے، جی، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. اسے میں آپ ہاں کو بتا جی، رہی ہوں کہ اس کے اس میں جو ہے وہ فرشتوں کا بھی انکار ہے. اور یہ اسی میں جو یہ جبرائیل علیہ السلام سے تو خاص دشمنی ہے، اور اس اسپیکٹ میں بھی یہ لوگ یہودیت سے مماثلت رکھتے ہیں، کیونکہ یہودی بھی ایسے جبرائیل علیہ السلام کو برا بھلا کہا کرتے تھے، اور خاص طور پہ وہ ان کے نام لینے سے گریز کرتے تھے، اور ان کو مقرب فرشتہ ماننے سے جو ہے وہ ہمیشہ انکاری رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک کچھ عقیدہ تھا کہ یہ غلطی سے جو معاذ اللہ وہی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے آئے ہیں، جبکہ آخری نبی تو ہم میں سے آنا تھا. تو بات وہی آ گئی ہے کہ اصل میں نبوت کا جو پلر ہے، اس میں آ کر جب جو یہ جو ایک خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ خرابی جو ہے وہ پھر ایک فتنہ بن گئی ہے امت کے لیے. اور پھر یہ کمپلیکیٹ اس طرح ہوتی ہے چیز کہ قرآن کے نام پر ہی وہ قرآن کو لے کر ہی چونکہ ٹویسٹ کر رہے ہیں، وہیں سے وہ دلائل دیتے ہیں، اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم جی آپ یہ تو ہم قرآن تو چونکہ ان آلٹرڈ کتاب ہے نا، اس کے بارے میں تو تمام امت مسلمہ متفق ہے نا کہ اس کے تو زیر زبر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. تو جی ہم آپ کو لہٰذا ہم آپ کو اسی میں سے ہی آپ کو نکال کے دکھائیں گے. بلکہ میں ذاتی طور پر بھی جو ایک دفعہ کافی سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں اسی طرح کا دیانت کا کوئی قرآن تھا اور اس کا ترجمہ تھا، تو میں وہ پڑھ رہی تھی، تو آئی واز امیزڈ اینڈ شاک کہ ایون روزے کے بارے میں بہت کانسیپٹ غلط تھا. یعنی یہ جو ہوتا تھا نا کہ صوم ہے، روزہ ہے، اور آپ نے اس طرح بھوکا رہنا ہے، اس کو بھی کچھ انہوں نے وہ جو بھی کوئی ترجمہ تھا ان صاحب کا، وہ جو بھی قادیانی صاحب تھے، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ کوئی روحانی روزہ ہے، یا پتہ نہیں یہ بھوکا نہیں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ نے کچھ علامتی کرنا ہوتا ہے، یعنی اس قسم ہاں کے. جی. یہ سب ہر چیز کو روحانی کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نا روحانی شفا دیتے تھے مردوں کو. نوح علیہ السلام نا روحانی طور پہ ان کی زندگی بتائی ہوئی ہے. وہ ایکچولی 900 جو دن کی آتی وہ نہیں تھے، 309 سال تک صحابہ کہف روحانی تھا وہ تو سب کچھ. یعنی کہ ایک قادیانی جو ہے نا اس کا یہ سسٹمیٹکلی ایمان ختم ہو جاتا ہے. میں اپنی بات کر رہی ہوں، میں نمازیں پڑھتی تھی، سارا کچھ تھا مجھے، میں پردہ بھی کرتی تھی، میں بایا بھی پہنتی تھی ایز اے قادیانی کے ساتھ، لیکن ایمان آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کا ایمان آپ میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کو اس طرح سے آپ کا یہ کہ دیکھیے آپ کا جنوں سے کنسیپٹ ختم کرا دیا ایک بچے کا. اور اس کے بعد جو قرآن کیا کہہ رہا ہے، وہ کہنا ہے کہ اس کو تم تو نہیں سمجھ سکتے، یہ اللہ نے یا نبی کو سمجھایا ہے، تو یا جو اس کے خلفاء ہیں ان کو سمجھایا ہے. اگر قرآن سمجھنا ہے تو ان کو سنو، تو اس کے اچھا. علاوہ تو آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر آپ کو میں نے ریفرنس پتہ نہیں بھیجے ہیں کہ نہیں، میرے پاس ریفرنسز ہیں. اس نے قرآن پاک کی آیات میں رد و بدل کیا. وہ والی اچھا. آیات ہے نا، وما ارسلنا من قبلی کا، ہے نا، تو جی اس جی. نے من قبلی کا کو قادیانی جو ہے میرے پاس پڑھا ریفرنس، اس نے وہاں سے اس ورڈ کو ہٹا دیا. اب مسئلہ یہ تھا کہ اس کے کیونکہ فالوور تو جاہل تھے اور نہ قرآن پر. اب میرے جو پڑھے ہیں بڑی تکلیف سے کہنا پڑے گا مجھے کہ جو میرے دادی دادا یا میرے پر دادا یا یہ وہ، ان کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تھا، انہیں نماز نہیں آتی تھی، لیکن وہ لوگ نیک لوگ تھے، غیرت مند لوگ تھے. یہ ایک نیک صحیح مسلمان تھے، ہم سلم سے صحیح پیار کرنے والے. لیکن گاؤں میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں نہیں اتنا ہوگا رواج کے قرآن پاک سیکھنے کا، یا انہوں لوگوں نے نہیں سیکھا. تو ایون ابھی بھی نہیں ہے. اگر ابھی ہاں بھی ہم جی، پاکستان کی بات کریں تو یہ گاؤں کے علاقے جو ہاں ہوتے ہیں ان سے جی، کم ہی ہے.
شہروں میں وہ لوگ بالکل، لیکن یہ تو بغیر قسم کی فیملی سے اس کا تعلق تھا نا، تو یہ جن کو اس نے ورگلایا وہ لوگ غیرت مند بیچارے مسلمان جن کو دین کا اتنا علم نہیں تھا، ان کے سے مثال یا جو بھی، تو یہ سارا اس کا جو ہے سوری میں نا ایکچولی نا آ گئی ہوں کیونکہ بچے کو لینے اسکول. نہیں آپ نے بہت ٹائم دیا، جزاک اللہ خیر کثیرن. کثیرہ فاطمہ آپ جو ہے وہ آپ کو ہم اجازت دیتے ہیں اور میں سیشن کلوز کرتی ہوں. اس کے بعد اگر کوئی بہن بات کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم اس پر ابھی ایک سیشن اور کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ اگلے سیشن کے بارے میں نے ایسا فائنلائز کیا نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی بات ابھی اور رہتی ہے، کچھ پہلو اور رہتے ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. میں بات کاٹ رہی 1-2 منٹ یہ بات کرنی کہ چلے یہ تو قادیانی کی جو لائف ہے اس مرزے کی یہ تو چلو جو بھی، لیکن جو میں ایکچولی بات کرنا چاہ رہی ہوں نا جو ایکچولی پاکستان میں اور مسلمانوں کے خلاف یہ کیا کر رہے ہیں، اور ابھی بھی ایکچولی پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر جاننا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی اتنے عجیب و غریب حقائق ہے جو مجھے پتہ چلے ہیں اس ساری ریسرچ میں. تکمیل سے حقائق ہے جو مسئلہ کشمیر ہے، جو ہمارے کشمیری بہن بھائی آج کل کیا جو پچھلے 70 سال سے اتنے تکلیف والی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ظفر اللہ خان کی وجہ سے ان کے اوپر وہ ٹائم ہے. ہاں جی، تو میں وہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں. اور ایک فیکٹ ہے میں جاتے جاتے یہ کہوں گی کہ 90% جو قادیانی ہے نا، میری جو بہنیں سن رہی ہیں ان کے لیے، کہ وہ ان کو اپنے قائد کا نہیں پتا، ان کو بالکل نہیں پتا کہ مرزا قادیانی ہے. وہ کئی ایسے ہیں جو اس کو نبی نہیں مانتے، وہ بس اس کو ماں مہدی سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ میں ربا میں مرکز میں پلی بڑھی ہوں، جو اس کو جو اپنا کہتے ہیں، تو مجھے اس لیے ان کے قائد کا زیادہ پتا ہے. یعنی کہ یا میرے جو ابو ہیں وہ ڈفرینٹ ان کے عہدوں کے اوپر رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے زیادہ پتا ہے. یعنی کہ اور مجھے تو یقین نہیں آتا ہے اللہ نے کیسے نکال لیے ادھر سے، کیونکہ میں تو تبلیغ کرتی رہی ہوں ایسا قادیانی مطلب بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی سے آپ کو چنا کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہی ہے، تو وہ کسی اچھے جو ہے نا وہ جو ہے وہ پرپس کے لیے کی جائے، اور آپ کی صلاحیت کو جو ہے نا وہ کسی اور طرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ یعنی ایک بہت اچھے اس کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں اور انشاءاللہ مزید اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. جزاک اللہ خیر کثیرن. کثیرہ فاطمہ آپ کا بہت زیادہ آپ نے ہمیں ٹائم بھی دیا. اللہ حافظ. سوری کیونکہ ٹائم میں بالکل وہ ختم ہو رہا ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں، ویسے بھی ہمارا کلوزنگ ٹائم ہی ہے، 3 بج رہے ہیں. میں سیشن کلوز کرتی ہوں، اس کے بعد اگر کوئی بہن کچھ کہنا چاہتی ہیں تو وہ ہم بات کر سکتے ہیں. آپ جانا چاہیں تو آپ جو ہے وہ جا سکتی ہیں، اور بھی کوئی اگر جانا چاہے تو ہم سیشن کلوز کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاکم اللہ خیر کثیرن کثیرہ.